السلام علیکم دوستوں، آج پھر ایک اور ناول باشتیاق احمد خونی ڈرامہ ایک پھر سے میں آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں۔ وہ کہاں تھا؟ ہیلو پورے، آدھے میاں کو ختم کر دو، ہر حال میں وہ جہاں کہیں بھی ہو تلاش کر کے ختم کر دو۔ اگر وہ زندہ بچ گیا تو پھر ہم سب ختم ہو جائیں گے، سمجھ گئے نا؟ سمجھ گیا باس، آدھے میاں کا کام بالکل ختم سمجھیں۔ آج کے بعد وہ زندہ نظر نہیں آئے گا۔ گڈ، خیال رہے اسے اس بات کا علم ہو گیا ہے کہ میں اسے ختم کرنے پر تل گیا ہوں، کیونکہ اس نے ہمارے کچھ ایسے راز جان لیے ہیں جن کے ذریعے اب یا تو وہ ہمیں بلیک میل کر سکتا ہے یا پھر وہ راز پولیس کو بتا سکتا ہے، اور اس صورت میں سارے شہر کی پولیس ہمارے پیچھے ہوگی اور ہم اس کے آگے ہوں گے۔ وہ اس وقت تک ہمارا پیچھا نہیں چھوڑے گا جب تک ہمیں ہلاک نہ کر دے یا گرفتار نہ کرا لے، سمجھ گئے نا؟ یس سر۔ اب بالکل فکر نہ کریں، اسے ختم کر دینا تو میرے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے۔ ٹھیک ہے، اب میرا اطمینان ہو گیا ہے۔ جو ہی تم اپنے مقصد میں کامیاب ہو مجھے فون کر دینا۔ اوکے باس، پورے نے کہا۔ فون کا ریسیور رکھ کر پورے نے اپنی میز کے پائے میں لگا ہوا بٹن دبا دیا اور دباتا ہی چلا گیا، یہاں تک کہ اس کے کمرے میں 10 ہٹے کٹے نوجوان بڑی بڑی مونچھوں والے پنڈائے صورتم میں موجود ہوئے اور ایک قطار میں کھڑے ہو گئے۔ باس کا نیا حکم، آدھے میاں کو فوری طور پر ختم کرنا ہے۔ یہ انوکھا حکم تو سمجھ میں نہیں آیا۔ اسے باس کے کچھ راز معلوم ہو گئے ہیں، ان رازوں کی موجودگی میں وہ یا تو انہیں بلیک میل کرے گا یا یہ پولیس کو اطلاع دے دے گا۔ دونوں صورتوں میں ہی آدھے میاں ہمارے لیے حد درجہ خطرناک بن چکا ہے، لہٰذا اسے ختم کرنا ہی ہوگا۔ لیکن آدھے میاں کو کیا سوجی، وہ بہت سیدھا سادہ ساتھی تھا ہمارا۔ یا تو لالچ نے اسے اندھا کر دیا ہے یا پھر باس کے خلاف اس کے اندر جذبات پیدا ہو گئے ہوں گے۔ تو پھر کیا ہم جائیں اور اس کا پتہ صاف کرائیں؟ ہاں بالکل، یہی تو کرنا ہے۔ ہم جا رہے ہیں استاد، اور اب اس خبر کے ساتھ لوٹیں گے کہ آدھے میاں اب اس دنیا میں نہیں ہیں۔ شکریہ، میرا نام کیا ہے بھلا؟ پورے نے عجیب سے انداز میں کہا۔ 10 کے 10 آدمی مارے خوف کے کام گئے۔ آپ کا نام استاد ہے؟ آپ ہیں بھی ہمارے استاد، ہم نے جو کچھ سیکھا ہے آپ سے سیکھا ہے، آپ کے بغیر ہم کچھ بھی نہیں ہیں، اور یہ بھی کہ اگر تم اسے ہلاک کرنے میں کامیاب نہ ہوئے تو میں تم لوگوں کا کیا حشر کروں گا۔ جی ہم جانتے ہیں، اور یہ بھی کہ اگر تم اسے نہ مار سکے اور مجھ سے بچنے کے لیے سمندر کے نیچے بھی جا چھپے تو بھی میں تمہیں تلاش کر لوں گا۔ ہاں ہم بھی جانتے ہیں، ایک نے کام کر کہا۔ اب تم جاؤ، میں صرف اور صرف ایک خبر سنانا پسند کروں گا، ایک کے علاوہ دوسرے نہیں، یہ کہ آدھے میاں کا کام تمام کر دیا گیا ہے۔ اگر تم مجھے یہ خبر نہ سنا سکے تو تمہاری جگہ نئے 10 آدمی لیے جائیں گے، اور تم… اس نے جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ 10 کے 10 اس بری طرح کانپے جیسے بیدر کی چھری کو جھٹکا مار دیا جائے، اور پھر وہ اسی حالت میں کمرے سے نکل گئے۔ عمارت سے نکل کر وہ ایک بڑی گاڑی میں جلدی جلدی بیٹھنے لگے۔ ان کے پاس کلاشنکوفیں تھیں، چہروں پر درندگی تھی۔ گاڑی فراٹے بھرتی سڑک پر اڑی جا رہی تھی، پھر اچانک گاڑی رک گئی۔ صرف میں جاؤں گا، کلاشنکوف جیکٹ کے نیچے چھپا کر۔ ابھی شاید اسے پتہ بھی نہ ہو کہ اس کی موت کے احکامات جاری کر دیے گئے ہیں۔ ہاں، اس صورت میں تو کام بہت آسانی سے ہو جائے گا۔ بالکل، تم فکر نہ کرو، وہ تو کسی چوہے کی طرح مارا جائے گا۔ شکریہ چھوٹے استاد، آپ کا بھی جواب نہیں۔
پھر وہ گاڑی سے اتر گئے، ایک طرف چلا گیا، باقی تو اندر ہی بیٹھے رہ گئے۔ گاڑی کا انجن چلتا رہا۔ بیچارہ آدھے میاں، اس نے اپنی موت کو خود آواز دی ہے، ایک نے درد بھری آواز میں کہا۔ ہاں، ہمیں اس سے کس قدر محبت ہے، جی نہیں چاہ رہا کہ اسے ختم کر آ جائیں، لیکن اگر اسے زندہ چھوڑتے ہیں تو پھر ہم سب مرتے ہیں، لہٰذا اس کا کام تو اب تمام کرنا ہی ہوگا۔ بالکل، محبت گئی بھاڑ میں، تیسرا بولا۔ کلاشنکوف کی گولیوں کی آوازیں اب آیا ہی چاہتی ہیں، جو ہی آواز آئے گاڑی آہستہ آہستہ چلانا شروع کر دینا۔ چھوٹا استاد دوڑتا ہوا آئے گا اور گاڑی میں سوار ہو جائے گا۔ فکر نہ کرو، ڈرائیور سیٹ پر بیٹھے گنڈے نے فوراً کہا۔ آخر یہ ہمارا باس کیا کام کرتا ہے، یہ صرف بڑے استاد کو معلوم ہے، وہ اس کے تمام راز جانتا ہے، اسی لیے تو اس پر اتنا بھروسہ کرتا ہے۔ لیکن کیا بڑا استاد جانتا ہے کہ باس کون ہے؟ یہ ہمیں نہیں معلوم، جانتا ہے یا نہیں جانتا، ہمیں کیا؟ ارے اب تک گولیوں کی آواز سنائی نہیں دی، ایک نے چونک کر کہا۔ حیرت ہے، کمال ہے۔ اسی وقت چھوٹا استاد آتا نظر آیا، اس کے چہرے پر غصے کے آثار تھے۔ پھر جو ہی وہ گاڑی میں بیٹھا، ایک نے کہا۔ کیا ہوا چھوٹے استاد؟ ہونا کیا تھا، وہ کمبخت غائب ہے، گھر کے دروازے پر تالا لگا ہوا ہے۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ تالا لگا کر وہ اندر ہی چھپ گیا ہو۔ نہیں، میں نے دیکھ لیا ہے، پچھلے دروازے کو توڑ کر میں اندر جا چکا ہوں، وہ اندر نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے اسے یہ بات معلوم ہو گئی تھی۔ ہاں، اس نے کھوئے کھوئے انداز میں کہا۔ اب آئی ہماری مصیبت۔ ایسی کوئی بات نہیں، وہ کہیں بھی ہو، ہم اسے تلاش کر ہی لیں گے۔ تب پھر استاد وہ بھائی کے اڈے پر ملے گا، اکثر وہاں جوا کھیلتا ہے، ایک نے کہا۔ ہاں ٹھیک ہے، میرا خیال بھی اسی طرف گیا تھا۔ چلو، استاد نے کہا۔ بھائی کا اڈا وہاں سے صرف چند منٹ کے راستے پر تھا۔ 15 منٹ بعد گاڑی ایک بار پھر روک دی گئی۔ استاد نے سرد آواز میں کہا۔ تم اڈے کو چاروں طرف سے گھیر لو، جب تک ہمیں آدھے میاں نہیں مل جاتا، اس وقت تک کوئی یہاں سے جانے نہ پائے۔ چہرے پر نقاب ڈال لو۔ یہ کہہ کر اس نے اپنا چہرہ بھی چھپا لیا۔ ایک بٹن دبانے سے گاڑی کے نمبر پلیٹ بھی بدل گئے۔ اس قسم کے کام انہیں روزانہ کرنا پڑتے تھے، لہٰذا وہ ماہر تھے۔ پھر چھوٹا استاد جوئے خانے میں داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر نقاب اور ہاتھ میں کلاشنکوف دیکھ کر اندر موت کا سا سناٹا چھا گیا۔ آپ لوگوں کو خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں، آپ اپنا کام جاری رکھیں۔ مجھے تو اپنے ایک ساتھی کی تلاش ہے، وہ ذرا بغاوت پر اتر آیا ہے، اسے سبق سکھانا ہے۔ اوکے، جواری خوش ہو کر بولے، اور کئی ایک نے کھیل شروع کر دیا، لیکن بہت سے جوں کہ تو بیٹھے رہے۔ ان میں سے ایک نے کہا۔ اور آپ کے شکار کا کیا نام ہے؟ آدھے میاں۔ دیکھا ہے آپ لوگوں نے اسے؟ ہاں، آیا تو تھا آدھ گھنٹے پہلے، لیکن اب تو وہ نظر نہیں آ رہا۔ اس کا مطلب ہے وہ جا چکا ہے، دوسرے نے کہا، اور باقی ادھر ادھر دیکھنے لگے، لیکن انہیں آدھے یہاں کہیں بھی نظر نہ آیا۔ اگر وہ آدھا گھنٹہ پہلے یہاں تھا تو پھر اب بھی یہی ہے۔ یہ کہہ کر استاد اندر کی طرف بڑھا اور ایک بار پھر ان سب پر خوف طاری ہو گیا۔ جوئے خانے کے آخر میں ایک خوبصورت سا کمرہ تھا، چھوٹا سا۔ ایک میں ایک موٹا سا آدمی بیٹھا کسی فائل پر کام کر رہا تھا۔ جو ہی استاد اندر داخل ہوا، وہ چونک کر سیدھا ہو گیا۔ کیا مطلب، کون ہیں آپ، اور میرے دفتر میں اس طرح آنے کا کیا مطلب ہے؟ زیادہ بنو نہیں بھائی، یہ بتاؤ کہ آدھے میاں کہاں ہیں؟ اوہ، تو آپ آدھے میاں کی تلاش میں ہیں۔ وہ یہاں آیا تھا، اس نے میرے پاس اپنی ایک بڑی رقم بطور امانت رکھوائی ہوئی ہے۔ آپ شاید جانتے ہوں گے، جواری بے ایمان نہیں ہوتے، میرا مطلب ہے جو سچے جواری ہوتے ہیں وہ، لہٰذا میں نے اس کے مطالبے پر اس کی رقم اس کے حوالے کر دی ہے۔
وہ 20 منٹ پہلے یہاں سے جا چکا ہے۔ اوہ، لیکن یاد رہے اگر وہ یہاں ہوا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ سارا جوا خانہ حاضر ہے، تلاشی لے لیں۔ شکریہ، وہ تو ہم لے لیں گے۔ استاد باہر نکل گیا، اب اپنے تو ساتھی بھی اندر لے آیا۔ تلاش کرو اس سور کو، وہ یہاں آیا تھا جوئے خانے کی مالک کے پاس، اس نے رقم بھی رکھوائی تھی۔ اس کا کہنا ہے کہ وہ رقم لے کر چلا گیا ہے۔ اوہ، تو ہاتھ سے نکلا جا رہا ہے۔ ہو سکتا ہے بھائی جھوٹ بول رہا ہو، لہذا تلاش تو کرنا ہوگا۔ اوکے چھوٹے استاد۔ ان سب نے جوئے خانے کا ایک ایک حصہ اچھی طرح کھنگال ڈالا، پھر مایوس ہو کر باہر نکل گئے۔ سب لوگ خوف زدہ نظروں سے انہیں جاتے ہوئے دیکھتے رہے، یہاں تک کہ گاڑی نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ اس وقت بھائی اپنی کرسی سے اٹھا، اس نے اپنے کمرے کے فرش پر بچھا موٹا سا قالین الٹ دیا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ کمرے کا دروازہ اندر سے بند کر چکا تھا، اب باہر سے کوئی اندر جھانک بھی نہیں سکتا تھا، کیونکہ اس نے کوئی ایسی درز یا سوراخ نہیں چھوڑا تھا۔ قالین الٹنے پر ایک دروازہ نظر آیا، اس کو اٹھا کر وہ نیچے اترا۔ نیچے ایک تہہ خانہ تھا، اس میں ایک آدمی چارپائی پر لیٹا تھا۔ وہ آئے تھے آدھے میاں، اس وقت تو تلاش کر کے چلے گئے ہیں، لیکن وہ پھر آئیں گے، جب تم انہیں نہیں ملو گے نا تو پھر آئیں گے۔ میں جانتا ہوں کہ وہ یہاں پھر آئیں گے، وہ ہر اس جگہ کو بار بار جائیں گے جہاں میں انہیں نہیں مل سکتا ہوں، لہٰذا میں تم پر زیادہ بوجھ نہیں بنوں گا۔ بھائی میں یہاں سے جا رہا ہوں، اس وقت نہیں، جب جوا خانہ بند ہو جائے گا، جب تمام جواری چلے جائیں گے، اس وقت تمہارا یہ احسان یاد رہے گا بھائی۔ تم میرے دوست ہو، اور دوست وہی ہے جو مصیبت میں دوسرے دوست کے کام آئے، یہ نہیں کہ دوست سے تو تمام فائدے اٹھا لیے اور اس پر دکھ اور مصیبت کا وقت آیا تو اس کی مدد سے ہاتھ تک اٹھا لیا، یا جب تک کسی سے فائدہ اٹھایا جا سکتا اس وقت تک تو اسے دوست رکھا، اور پھر اپنی دوستی سے بھی اسے خارج کر دیا۔ دنیا میں ویسے یہی کچھ ہوتا ہے۔ تم بہت اچھے ہو بھائی، بہت اچھے۔ لیکن آدھے میاں یہ تم نے کیا کیا؟ سام کے منہ میں ہاتھ ڈال دیا۔ اب یہ لوگ تمہیں تلاش کر کے رہیں گے، تم کب تک ان سے چھپو گے؟ تم مجھے صرف اور صرف ایک جگہ پہنچا دو، یا ان لوگوں کو یہاں بلا دو، پھر میں انشاءاللہ ان سے بچ جاؤں گا۔ تم کن کی بات کر رہے ہو؟ بھائی نے حیران ہو کر کہا۔ انسپکٹر جمشید اور ان کے بچوں کی، اس وقت بس وہ میرے کام آ سکتے ہیں۔ اچھی بات ہے، میں ان سے رابطہ کرتا ہوں، لیکن بھائی اس طرح تو مجھے اپنے اس جوئے خانے سے ہاتھ دھونا پڑے گا اور خود مجھے جیل جانا پڑے گا۔ نہیں، اس وقت یہاں کوئی جواری موجود نہیں ہوگا، پھر بھی یہاں جوا کھیلنے کی اس قدر چیزیں ہیں، میں کس کس پر پردہ ڈالوں گا؟ اچھا تو پھر تم انہیں فون کر دو، اس سڑک کے باہر کھمبے کے پاس وہ آ جائیں، میں انہیں وہاں مل جاؤں گا، وہ مجھے وہاں سے لے لیں گے۔ اچھا ٹھیک ہے، میں ایسا کرتا ہوں، تم فکر نہ کرو۔ یہ کہہ کر وہ اوپر آ گیا اور فون پر جھک گیا۔ توڑ دیں گے۔ تلاشی لینے پر وہ ہمیں نہیں ملا، لیکن وہ ہے جوئے خانے کے اندر ہی، چھوٹے استاد نے گاڑی میں بیٹھتے ہوئے کہا۔ یہ تم کیسے کہہ سکتے ہو استاد؟ اس لیے کہ ایک بات جو مجھے معلوم ہے وہ تمہیں معلوم نہیں۔ استاد مسکرایا۔ اور وہ کیا؟ وہ ایک ساتھ بولے۔ یہ جوئے خانے کا مالک بھائی آدھے میاں کا گہرا دوست ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اس نے اسے پناہ مانگی ہو اور اس نے دینے سے انکار کیا ہو، لیکن پھر وہ ہمیں ملا کیوں نہیں؟ بھائی نے اسے کسی خفیہ جگہ چھپایا ہے، آخر یہ جوا خانہ ہے، اس میں خفیہ جگہیں ضرور ہوں گی۔ تو پھر اب کیا کریں؟ جوئے خانے کی خفیہ نگرانی۔ میدان صاف دیکھ کر بھائی اسے اشارہ دے گا اور وہ باہر نکلے گا۔ بہت خوب استاد، ایک نے کہا۔ ہم بظاہر یہاں سے رخصت ہو جاتے ہیں، لیکن کچھ دور جا کر گاڑی کو واپس لائیں گے، لیکن یہاں سے اتنی دور کہ ان میں سے کوئی گاڑی کو دیکھ بھی نہ سکے، اور ہم گاڑی سے اتر کر جوئے خانے کے چاروں طرف پھیل جائیں گے۔ بہت خوب استاد، امید ہے اب آدھے میاں ہمارے ہاتھوں سے بچ نہیں سکے گا۔ وہ بیچارہ تو بچنے کے لیے پیدا ہی نہیں ہوا تھا۔
استاد نے ہنس کر کہا۔ ان کی گاڑی آگے بڑھ گئی، کافی دور جا کر پلٹی۔ اب اس کی نمبر پلیٹ پھر بدل چکی تھی۔ جوئے خانے سے مناسب فاصلے پر رک کر وہ نیچے اترے۔ کلاشنکوفیں انہوں نے واسکٹوں کے نیچے چھپا رکھی تھیں۔ وہ جوئے خانے کے چاروں طرف پھیل گئے۔ اس کے 3 دروازے تھے، تینوں پوری طرح سے ان کی نظروں میں تھے۔ ان میں سے جس دروازے سے بھی آدھے میاں نکلتا، ان کی زد میں آئے بغیر نہ رہتا۔ 10واں گنڈا گاڑی میں ہی بیٹھا رہ گیا تھا۔ اس کا کام یہ تھا کہ جوں ہی اس کے ساتھی گاڑی میں بیٹھے وہ گاڑی اڑا لے جائے۔ آخر ہمیں کب تک انتظار کرنا پڑے گا؟ جب تک وہ باہر نہیں آ جاتا۔ تو ہم اندر جا کر زبردستی بھی تو بھائی سے پوچھ سکتے ہیں نا، ایک نے کہا۔ تم اسے نہیں جانتے، وہ اپنے دوست کو بچانے کے لیے جان دے سکتا ہے، لیکن ہمارا مسئلہ اس کی جان لے کر تو حل ہوگا نہیں جب تک ہم آدھے میاں کا کام تمام نہیں کرتے۔ خود ہماری جانیں نہیں بچیں گی۔ خیر ہمیں کیا، ہم تو کھڑے ہیں یہاں۔ ہاں بس تم فکر نہ کرو، وہ باہر ضرور آئے گا۔ اپنے بل سے تو آخر سانپ کو بھی باہر آنا پڑتا ہے۔ لیکن کب؟ ایسا نہ ہو کہ ہم انتظار کرتے کرتے سوکھ جائیں۔ بھائی اتنی دیر تک اسے جوئے خانے میں رکھنے کا خطرہ مول نہیں لے گا۔ خود آدھے میاں بھی پسند نہیں کرے گا کہ اس کا دوست اس کی وجہ سے مصیبت میں مبتلا ہو جائے۔ اور اگر بھائی نے اسے کسی خفیہ راستے سے باہر نکال دیا، کہاں سے نکالے گا؟ اس جوئے خانے کے صرف 3 دروازے ہیں، چوتھا دروازہ کوئی نہیں، اور تینوں پوری طرح ہماری نظروں میں ہیں۔ لیکن جس طرح اس جوئے خانے میں کوئی خفیہ جگہ موجود ہے، بالکل اسی طرح باہر نکلنے کے لیے بھی تو کوئی خفیہ راستہ ہوگا نا۔ دیکھا جائے گا۔ چھوٹے استاد نے منہ بنا کر کندھے اچکائے۔ وقت آہستہ آہستہ گزرتا گیا۔ انتظار کے لمحات ویسے بھی کاٹے نہیں کٹتے۔ اچانک سڑک کے کنارے ایک جیپ آ کر رکی۔ اس میں سے 2 لڑکے اور 1 لڑکی اترے۔ اوہو، یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں؟ استاد نے چونک کر کہا۔ کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ مہربانی فرما کر ہمیں بھی دکھا دیں۔ یہ بچے جو ابھی جیپ سے اترے ہیں نا، محمود فاروق اور فرزانہ ہیں، انسپکٹر جمشید کے بچے۔ اور یہ یہاں کہاں؟ کہیں نہ آدھے میاں نے ہی تو نہیں بلوایا؟ بھلا وہ کیوں بلانے لگا؟ تاکہ وہ ان کی پناہ میں چلا جائے، اور اگر ایسا ہو گیا تو یہ بہت برا ہوگا، کیونکہ اس صورت میں آدھے میاں ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گا، صاف بچ جائے گا، پھر باس ہمیں زندہ نہیں چھوڑے گا۔ نہیں، وہ دیکھو، یہ لوگ بڑی ہوشیاری سے چاروں طرف کا جائزہ لے رہے ہیں، جوئے خانے کو بھی گور رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہے انہیں حالات بتا دیے گئے ہیں اور آدھے میاں اندر ہی ہے۔ اب ان کے آنے پر بھائی اسے باہر نکالے گا، نکلنے کا اشارہ کرے گا۔ اب ہمارا کام اور مشکل ہو گیا ہے۔ جی وہ کیسے؟ اب ان لوگوں کی موجودگی میں ہمیں اس پر فائر کھولنا ہوگا، اور یہ لوگ ہمارا تعاقب کیے بغیر نہیں رہ سکیں گے۔ تو ساتھ میں ان کا کام بھی تمام کر دیتے ہیں۔ اس صورت میں انسپکٹر جمشید اس وقت کی سب سے زیادہ خوفناک چیز بن جائے گا۔ تو پھر اب کیا کریں؟ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے اور ہمیں کیا کرنا پڑتا ہے۔ ویسے میں الجھن میں مبتلا ہو گیا ہوں۔ ادھر استاد کا ہمارے بے چینی کا برا حال ہوگا، کیونکہ اس وقت سے بہت پہلے اسے ہماری طرف سے آدھے میاں کی موت کی خبر مل جانی چاہیے تھی، اور میں سوچ رہا ہوں کہ اگر ہم اس کام میں ناکام ہو گئے تو کیا ہوگا۔ پھر ہم سب کی شامت تیار ہے، ہمارے لیے 20 ہرکارے بیچ دے گا استاد۔ اس کے پاس ہرکاروں کی کیا کمی ہے، اور ہماری جگہ بھی ان نئے ہرکاروں کو مل جائے گی۔ نہیں، ہمیں یہ کام کرنا ہی ہوگا، چاہے انسپکٹر جمشید کے بچے بھی اڑانا پڑیں۔ اچانک انہوں نے انسپکٹر جمشید کے بچوں کو جوئے خانے کی طرف بڑھتے دیکھا۔ ارے یہ تو جوئے خانے میں جا رہے ہیں۔ ہاں، اس کا واضح مطلب یہ ہے کہ وہ اندر ہی ہے، اور بھائی نے ہم سے جھوٹ بولا تھا، لہٰذا ابھی بھائی سے بھی نبٹنا ہوگا۔ ہاں، اسے اس جھوٹ کا مزہ چکھنا ہوگا۔ اب اگر یہ لوگ آدھے میاں کو اپنے ساتھ اپنی پناہ میں لیے بغیر نکلے تو ہم ان چاروں کو بھون کر رکھ دیں گے۔ اپنی جانیں بچانے کے لیے ہمیں ایسا کرنا ہوگا۔ تو پھر تیار ہو جاؤ اور ہوشیار ہو جاؤ، اپنا کام کرنے کے ساتھ ہی ہمیں نکل جانا ہوگا۔ اس وقت انہوں نے محمود فاروق اور فرزانہ کو اندر داخل ہوتے دیکھا۔
انسپکٹر جمشید سے بات نہیں ہو سکی آدھے میاں، ان کے بچوں سے بات ہوئی ہے اور وہ یہاں سڑک کے کنارے پہنچ جائیں گے۔ خیر یہ بھی کافی ہے، اب تم چھت پر چڑھ جاؤ اور دھیان رکھو جو ہی وہ لوگ آئیں مجھے بتا دو، میں نکل جاؤں گا۔ آدھے میاں نے کہا اچھی بات ہے، اس نے کہا اور زینے کی طرف چلا آیا۔ آدھے میاں بے چینی کے عالم میں ٹہلنے لگا۔ اچانک اس کے ذہن میں نہ جانے کیا بات آئی۔ اس نے اپنی کمر کے ساتھ چپکائے ہوئے کچھ کاغذات اتارے اور جوئے خانے میں ایک جگہ چھپا دیے، ساتھ ہی کاغذ پر کچھ آڑھی ترچھی لکیریں بنانے لگا۔ پھر اس کاغذ پر انسپکٹر جمشید کا نام لکھ کر اس نے چاروں طرف دیکھا اور دیوار کے ایک سوراخ میں ٹھونس دیا، اپنی انگلی میں ایک پنچ چبھائی اور اس طرح نکلنے والا خون کے قطرات کاغذ کے پاس لگا دیے۔ انسپکٹر جمشید کا نام بھی اس نے عجیب انداز میں لکھا تھا۔ انسپکٹر جمشید یا محمود فاروق اور فرزانہ کے علاوہ کوئی اور نہیں پڑھ سکتا تھا۔ اب وہ اطمینان ہو گیا، اب میں اطمینان سے مر سکوں گا، میں نے اپنا کام کر دیا ہے، اس نے اپنے آپ سے کہا۔ وہ کچھ دیر اور انتظار کرتا رہا، پھر خود بھی چھت پر چڑھ گیا، لیکن اس نے سر اوپر نہیں اٹھایا تھا۔ کیا بات ہے بھائی، کیا وہ لوگ ابھی تک نہیں آئے؟ آدھے میاں نے کہا نہیں ابھی نہیں آئے، لیکن اس نے خوفزدہ انداز میں کہا لیکن کیا؟ ہماری اس عمارت کے ارد گرد کم از کم 10 آدمی کلاشن کوفیں لیے چھپے کھڑے ہیں، جو ہی تم باہر نکلو گے وہ تمہیں چھلنی کر دیں گے، اور اب تمہارے ساتھ میری موت بھی ہوگی، اس لیے کہ میں نے جھوٹ بولا تھا ان سے۔ نہیں دوست، میں تمہیں مرنے نہیں دوں گا، آدھے میاں نے کہا، اور تم مجھے ان سے کس طرح بچاؤ گے؟ خود کو تو بچا نہیں سکتے، بھائی نے ہنس کر کہا۔ جو بھی ہو سکے گا کر گزروں گا، آدھے میاں نے کہا۔ تم میری فکر نہ کرو، میری زندگی تو پہلے ہی ہر وقت داؤ پر لگی رہتی ہے، میرا کام بھی ایسا ہے، کوئی جلا بھنا جواری کسی بھی وقت میرا کام تمام کر سکتا ہے، اس نے کہا۔ خیر دیکھا جائے گا، فی الحال تو ہم ان کے آنے کا انتظار کریں گے۔ اوہو، وہ ایک جیپ آ تو رہی ہے، لیکن 3 بچے 10 کلاشن کوفوں کے مقابلے میں کیا کریں گے؟ ان کے بارے میں نے بہت کچھ سنا ہے، یہ لوگ عجیب و غریب صلاحیتوں کے مالک ہیں، آدھے میاں نے کہا۔ میں تو کہتا ہوں کہ تم ان کے ہاتھوں بچ جاؤ، میری خیر ہے، بھائی نے کہا۔ کیسی باتیں کرتے ہو، آدھے میاں نے برا سا منہ بنایا، اور پھر انہوں نے جیپ سے انسپکٹر جمشید کے بچوں کو اترتے ہوئے دیکھا۔ بہت خوب، یہ وہی ہیں، بھائی مسکرایا۔ اب ذرا ان کی مہارت دیکھنا، آدھے میاں نے کہا۔ دونوں کی نظریں ان پر جم گئیں، وہ کچھ دیر تو سڑک کے کنارے کھڑے ادھر ادھر دیکھتے رہے، پھر اچانک ان کے قدم جوئے خانے کی طرف بڑھنے لگے۔ دیکھا، آ رہے ہیں نا درستنت، جبکہ میں نے جوئے خانے کا ذکر نہیں کیا تھا۔ میں نے دیکھ کر سڑک پر جو نہیں پہنچا، اس لیے انہیں ادھر تو آنا ہی پڑے گا، لیکن ان کے پاس ہتھیار نہیں ہے۔ خیر یہ تو ہتھیاروں کے بغیر ہی کام چلا لیتے ہیں۔ آؤ ہم نیچے چلیں، میرا خیال ہے تم ایک بار پھر تہہ خانے میں چھپ جاؤ، ابھی تک باس کے آدمیوں نے تمہیں نہیں دیکھا، اس لحاظ سے میں ان کے ہاتھوں سے بچ سکتا ہوں۔ پہلے میں انہیں ساری صورتحال بتا دوں گا، پھر وہ جو مشورہ دیں گے اس پر عمل کر لیں گے۔ اچھی بات ہے۔ اسی وقت جوئے خانے کے دروازے پر دستک ہوئی، آدھے میاں نے فوراً تہہ خانے کا رخ کیا، بھائی نے قالین درست کر دیے اور دروازے کی طرف بڑھا۔ جو ہی اس نے دروازہ کھولا وہ تینوں اندر داخل ہو گئے اور ساتھ ہی دروازہ بند کر لیا۔ ہمیں محمود فاروق اور فرزانہ کہتے ہیں، کیا وہ یہاں ہیں؟ کیا مطلب؟ جن صاحب کو ہمیں سڑک کے کنارے ملنا تھا وہ سڑک کے کنارے نہیں ملے، اور وہ سڑک کے کنارے مل بھی کیسے سکتے تھے؟ وہاں تو 10 کلاشن کوفوں والے چھپے ہوئے ہیں، محمود نے کہا۔ اوہ، تو آپ نے یہ بھی بھانپ لیا؟ ارے بھائی، ہم تو چڑتی اڑیا کے پر بھی گن لیتے ہیں، فاروق مسکرایا۔ کس چیز کے پر گن لیتے ہیں؟ فرزانہ نے حیران ہو کر کہا۔ اور شاید میں الٹ پلٹ کہہ گیا، میرا مطلب تھا کہ اڑتی پڑیا نہیں، اڑتی چڑیا کے پر گن لیتے ہیں، لیکن یہاں اڑتی چڑیا کہاں سے آ گئی؟ اب مطلب کی بات کریں اور ساری بات ہمیں صاف صاف بتا دیں۔ اچھی بات ہے۔ ابھی بھائی نے اتنا ہی کہا تھا کہ دروازے پر زوردار دستک ہوئی اور چلا کر کہا گیا، دروازہ کھول دو ورنہ ہم توڑ دیں گے۔ ہنگامہ۔ لیجئے، آ گئے مہربان، ذرا بھی دم نہیں لینے دیا، فاروق نے منہ بنایا۔
اب کیا کریں گے؟ بھائی نے گھبرا کر کہا۔ کرنا کرانا کیا ہے، دروازہ کھول دیتے ہیں، محمود نے کہا۔ ہاں، ورنہ اس عمارت کے دروازے اتنے مضبوط نظر نہیں آتے کہ ان کی لکڑیاں برداشت کر سکیں۔ تم لوگوں نے سنا نہیں دروازہ کھولتے ہو یا نہیں؟ کھولتے ہیں بھائی، کھولتے ہیں، کیوں پریشان ہوتے ہو؟ محمود نے بلند آواز میں کہا، پھر سرگوشی میں بولا، وہ کہاں ہے؟ نیچے نیچے، اس نے کہا۔ چلو اچھا ہے، صرف نیچے نہیں ہے، ورنہ گئے تھے ہم کام سے۔ فاروق مسکرایا۔ ایک تو تم چپ نہیں رہتے، سوچنے کا موقع نہیں دیتے۔ فرزانہ جھلا اٹھی۔ او ہو، تو کیا یہ بھی کوئی سوچنے کا وقت ہے؟ اور اگر ہے تو پھر جلد از جلد سوچ ڈالو، ورنہ بس مجھے ورنہ سے نہ ڈراؤ، میں پہلے ہی بہت ڈرا ہوا ہوں۔ دروازہ توڑ دو، یہ اس طرح نہیں مانیں گے۔ سنیے جناب، وہ جہاں کہیں بھی ہے، آپ بھی اس کے پاس چلے جائیں، ان لوگوں سے ہم خود نبٹ لیں گے۔ کیا واقعی؟ بھائی خوش ہو گیا۔ جھوٹ موٹ بات کرنے کے ہم عادی نہیں ہیں، محمود نے کہا۔ اچھی بات ہے، میں جا رہا ہوں۔ اس سے اچھی بات بھلا کیا ہو سکتی ہے؟ وہ فوراً اندر کی طرف لپکا۔ انہوں نے اسے قالین الٹ کر نیچے جاتے دیکھا، پھر قالین کو درست کر دیا اور پھر خود ادھر ادھر چھپ گئے۔ تینوں کے ہاتھ جیبوں میں رنگ گئے، وہ مقابلے کے لیے پوری طرح تیار ہو گئے۔ ادھر دروازے پر دھڑدھڑاہٹ ہوئی، آخر دروازہ ٹوٹ کر اندر کی طرف گرا اور تین حملہ آور اپنی جھونک میں اندر آ کر گرے۔ باقی چھپے ان کے بعد اندر داخل ہونے کا ہوئے۔ ان کے ہاتھوں میں کلاشنکوفیں تھیں۔ خبردار، ہاتھ اوپر اٹھا دو، 6 آدمیوں نے ایک ساتھ کہا۔ گرنے والے 3 نے فوراً اٹھ کر ہاتھ اوپر اٹھا دیے۔ احمقوں، تم سے کس نے کہا ہے؟ تو پھر یہاں کون ہے جن سے کہا ہے؟ اوہ، تو یہ لوگ ادھر ادھر چھپ گئے ہیں۔ اسی وقت صحن میں ایک ہلکا سا دھماکہ ہوا۔ حملہ آور چیختے چلاتے فرش پر بیٹھ گئے اور تیزی سے آنکھیں ملانے لگے۔ کلاشنکوف ان کے ہاتھوں سے نکل گئیں۔ وہ 5 منٹ بعد آنکھیں کھولنے کے قابل ہوئے تو ان کی کلاشنکوفیں ایک طرف ڈھیر نظر آئیں اور ان میں سے 3 کلاشنکوفیں محمود، فاروق اور فرزانہ کے ہاتھوں میں نظر آئیں۔ پروفیسر انکل زندہ باد، انکل ہوں تو ان جیسے۔ کیا مطلب؟ چھوٹے استاد نے بھنا کر کہا۔ ہم نے اپنے انکل کی ایک ننھی سی ایجاد آزمائی تھی، نتیجہ یہ کہ کلاشنکوفیں اب ہمارے ہاتھوں میں ہیں اور تم لوگ ہاتھ اوپر اٹھائے کھڑے ہو۔ اب ذرا حرکت کر کے دکھاؤ تو مانے، اور کچھ نہیں تو قدم کلاشنکوفوں کو فون کی طرف بڑھ کر ہی دکھاؤ۔ انہیں تو سانپ سونگھ گیا، ایک لفظ نہ بول سکے۔ بس ہو گئی زبانیں کنگ؟ بڑے آئے تھے کسی کی جان لینے، آخر وہ کون ہے اور اس سے تمہیں کیا دشمنی ہے؟ وہ ہے کہاں؟ آنکھیں بند کرو، فاروق نے کہا۔ آنکھیں بند کریں؟ کیا مطلب؟ آنکھیں بند کرنے کا مطلب ہوتا ہے کہ آنکھیں بند کرنا، کیا سمجھے؟ یہ لیں، کر لیں آنکھیں بند، انہوں نے کہا اور واقعی آنکھیں بند کر لیں۔ ساتھ ہی ایک اور دھماکہ ہوا اور وہ زور سے اچھلے اور بری طرح تڑپنے لگے۔ جلد ہی ان کے جسم ساخت ہو گئے۔ چلو بلاؤ انہیں اوپر، پتہ بھی تو چلے کیا ہنگامہ ہے یہ۔ محمود اور فاروق اندر کمرے میں گئے، قالین الٹ کر دروازے پر ٹھک ٹھک کی۔ اب آپ اوپر تشریف لا سکتے ہیں، حملہ آور اب اس پوزیشن میں نہیں ہیں کہ آپ کا بال بھی بیکا کر سکیں۔ فاروق بولا۔ اوہ، کیا واقعی؟ بھائی کے لہجے میں حیرت تر آئی تھی۔ اگر یقین نہیں تو اوپر آ کر دیکھ لیں، بیچارے بے ہوش پڑے ہیں۔ اوہ، نیچے سے 2 آدمیوں کی آواز آئی، پھر دونوں اوپر آ گئے۔ باہر نکل کر انہوں نے حملہ آوروں کو بے ہوش دیکھا تو مارے حیرت کی ان کی آنکھیں پھیل گئیں۔ یہ کیسے ہوا؟ اس بات کو چھوڑیں، یہ کیسے ہو گیا؟ بس ہو گیا جیسے ہو گیا، آپ ان لوگوں کو باندھنے کی تیاری کریں۔ کوئی رسی وسی مل جائے گی؟ رسی وسی؟ محمود نے کہا۔ چلیے خیر، صرف رسی سے بھی کام چل جائے گا۔ بھائی اندر کی طرف دوڑ گیا۔ جلد ہی وہ رسی لے کر آیا اور ان سب کو باندھ دیا۔ ان کے ہوش میں آنے سے پہلے بتا دیں یہ ماجرا کیا ہے۔ آدھے میاں بتاؤ۔ تو پورے میاں کیوں نہیں بتا دیتے؟ فاروق فوراً بولا۔ اس لیے کہ پورے میاں یہاں نہیں ہیں، انہوں نے ہی ان لوگوں کو بھیجا ہے۔ اچھا، پوری بات بتائیں تاکہ ہم پورے میاں سے بھی 2 ہاتھ باتیں کر سکیں۔ یہ لوگ مجھے جان سے مارنا چاہتے ہیں۔ ان کا تعلق ایک نامعلوم شخص سے ہے، بلکہ میرا بھی، میں بھی
اس گروہ میں شامل ہوں، لیکن اب میں ان کا ساتھ چھوڑنے پر تل گیا ہوں، اسی لیے یہ مجھے ہلاک کر دینا چاہتے ہیں، اور غالباً باس نے ہی انہیں اس کام کے لیے بھیجا ہے۔ ابھی وضاحت نہیں ہو سکتی، اور جب تک وضاحت نہیں ہوگی مزہ نہیں آئے گا۔ میں وضاحت کرتا ہوں۔ کیا آپ کھڑے رہیں گے؟ اس کی فکر نہ کریں، ہم کھڑے رہنے کے عادی ہیں۔ آپ لوگوں کی موجودگی میں ہم بیٹھ بھی تو نہیں سکتے۔ اچھی بات ہے، اس شہر میں باس نامی شخص کے تقریباً 100 آدمیوں کا گروہ کام کر رہا ہے۔ اس کا کام ہے ان لوگوں سے شہر میں بم کے دھماکے کروانا اور ہر قسم کی تخریب کاری کروانا۔ آئے دن کہیں نہ کہیں جو ہنگامے ہوتے رہتے ہیں تو یہ اسی کے آدمی کرتے ہیں۔ چند دن پہلے تک میں بھی یہ کام کرتا رہا ہوں، لیکن پھر جب میں نے ایک بم دھماکے میں ایک بچے کے چھچھڑے اڑتے دیکھا تو میری روح کانپ گئی، میرا ضمیر جاگ گیا، اور میں نے فیصلہ کیا کہ یہ کام نہ صرف چھوڑ دوں گا بلکہ ان سب کو گرفتار بھی کرواؤں گا۔ چنانچہ میں نے کچھ ضروری کاغذات ان کے نائب یعنی پورے میاں کے دفتر سے اڑا لیے اور فرار ہو گیا۔ میرا ارادہ وہ کاغذات آپ لوگوں کے حوالے کرنے کا تھا، لیکن مجھے یہ خوف تھا کہ جو ہی میں باہر نکلوں گا مارا جاؤں گا، لہٰذا میں نے سوچا پہلے تیل دیکھوں، تیل کی دھار دیکھوں، پھر باہر نکلوں، لہٰذا میں یہاں آ کر چھپ گیا اور باہر نہ نکلا، اور آخر یہ لوگ مجھے تلاش کرتے ہوئے یہاں آ گئے۔ یہ میرا دوست ہے بھائی، یہ عمارت اسی کی ہے۔ اور یہ آپ کے دوست کیا کرتے ہیں؟ محمود نے اسے ہورا۔ جوا۔ کیا کہا؟ کیا یہ جوا کھیلتے ہیں؟ بری بات ہے، اچھے بچے جوا نہیں کھیلتے۔ فاروق نے برا سا منہ بنایا۔ کھیلتا نہیں، جوا کراتا ہوں۔ یہ ایک جوا خانہ ہے۔ لیکن اپنے دوست کو جرائم سے توبہ کرتے دیکھ کر میں بھی اب توبہ کرنے پر تیار ہو گیا ہوں۔ آپ مجھے بھی اس کے ساتھ گرفتار کرا دیں اور ان لوگوں کو بھی، لیکن وہ کاغذات کہاں ہیں؟ وہ یہیں ایک جگہ ہیں۔ خبردار، ہاتھ اوپر اٹھا دو۔ ایک سرد آواز گونجی۔ وہ بری طرح اچھلے۔ انہوں نے دیکھا ایک سیاہ پوش وہاں موجود تھا اور اس کے ہاتھ میں ایک عجیب و غریب سی رائفل تھی۔ انہوں نے اس قسم کی رائفل پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ آپ کون ہیں؟ تمہاری موت، سرد آواز سنائی دی گئی۔ ارے باپ رے، موت صاحبہ، آپ سے مل کر بہت خوشی ہوئی، ہاتھ ملائیے۔ یہ کہہ کر فاروق نے ہاتھ آگے کر دیا۔ خبردار، میں تم لوگوں سے بہت اچھی طرح واقف ہوں، اس لیے اپنے ساتھیوں کو مکمل طور پر شکست کھا جانے کے اور ان دونوں کے اوپر آ جانے کے بعد ظاہر ہوا ہوں۔ سیاہ پوش بولا۔ یہ بات تو خیر ہے، اب کیا پروگرام ہے؟ میرے ساتھیوں کو ہوش میں لاؤ ورنہ میں ان کو اڑا دوں گا، اس نے گھبرا کر کہا۔ ہوش میں آ جاؤ بھائی، محمود نے گھبرا کر کہا۔ دماغ تو نہیں چل گیا؟ اس طرح ہوش میں آ جائیں گے؟ پتہ نہیں یہ کس طرح ہوش میں آنا پسند کریں گے، پوچھ کر بتا دیں ان سے، فاروق جلدی بولا۔ دماغ نہ چاٹو، کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ہاں یہ تو خیر ہمارا بھی تجربہ ہے، دماغ چاٹنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ اوہو، میں کہہ رہا ہوں تمہاری کسی حرکت کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ وہ بات کی بات ہے، میں نے کہا ہے ان لوگوں کو ہوش میں لاؤ۔ اچھا آپ کہتے ہیں تو لے آتے ہیں، ورنہ ہمارا ارادہ نہیں تھا اس نامعقولوں کو ہوش میں لانے کا، فاروق نے کہا۔ محمود نے جیب سے ایک چھوٹی سی شیشی نکالی، اس کا ڈھکنا اتار کر ان بے ہوش گنڈوں کی باری باری شیشی سنگھا دی۔ جلد ہی انہوں نے آنکھیں کھول دیں، وہ بڑبڑا کر اٹھ گئے۔ ارے یہ کیا ہے؟ آپ کون ہیں؟ چھوٹے استاد نے بھوکلا کر کہا۔ یہ میں ہوں، عقل کے اندھوں، اگر میں تم لوگوں کے پیچھے نہ ہوتا تو تم لوگ گئے تھے کام کے، جیل میں چکی پیسنے۔ اوہ بہت بہت شکریہ استاد، لیکن تم اسے جان سے مارنے میں کامیاب نہیں ہوئے، سزا تو ملے گی تمہیں، اور وہ تم جانتے ہی ہو۔ کیا مطلب؟ وہ کانپ گئے۔ میں نے کہا تھا اگر تم آدمیوں کو نہ مار سکے تو تم بھی نہیں بچو گے، اور تم نہیں مار سکے۔ میں یہاں صرف آدمیوں کو ہلاک کرنے نہیں آیا بلکہ تم 10 کے 10 کو بھی ہلاک کرنے آیا ہوں، تاکہ باقی سے یہ بات جان لیں کہ باس کے حکم کی تعمیل نہ کرنے والوں کا انجام کیا ہوتا ہے۔ نہیں، وہ ایک ساتھ چلائے۔ اسی وقت اس نے فائر کھول دیے۔ محمود، فاروق اور فرزانہ کو اس کی 1% بھی امید نہیں تھی، لہٰذا وہ بھی ان کے لیے کچھ نہ کر سکے۔ تاہم انہوں نے خود کو بچانے کے لیے بجلی کی سی تیزی سے چھلانگیں لگا دیں۔ ساتھ ہی فرزانہ نے کوئی چیز نقاب پوش کی طرف اچھال دی، اس کے منہ سے ایک دل دوز چیخ نکلی اور رائفل اس کے ہاتھ سے نکل گئے، لیکن اس وقت تک اس کے ساتھی اپنے خون میں نہا چکے تھے۔
پل بھر کے لیے سناٹا طاری ہو گیا. تمام گنڈے مر چکے تھے، البتہ نقاب زندہ تھا. اگر فرزانہ ایک لمحے کی دیر کر دیتی تو پھر آدھے میاں بھی اس وقت لاش میں تبدیل ہو چکے تھے. اف مالک بھائی نے ترتراتی ہوئی آواز میں کہا. محمود فوراً انکل اکرام کو فون کرو، کہیں کوئی اور گروہ نہ آ جائے. ابھی تو ان کے نوٹے ساتھی بھی باقی ہیں اور باس بھی. محمود نے فوراً فون کی طرف بڑھا لیکن دھڑم سے گرا. فون بوتھ. انسپکٹر جمشید کے فون کی گھنٹی بجی. انہوں نے فائل پر سے نظریں ہٹائے بغیر ریسیور اٹھایا اور بولے. السلام علیکم، انسپکٹر جمشید بات کر رہا ہوں. بھائی کے اڈے پر اس وقت ایک خونین ڈرامہ کھیلا جا رہا ہے. آپ کے بچے بھی وہاں موجود ہیں اور اس خونی ڈرامے میں آپ کے تینوں بچے بھی کردار ادا کر رہے ہیں. کیا آپ بھی اس ڈرامے میں حصہ لینا پسند فرمائیں گے؟ ہاں ضرور، کیوں نہیں، انسپکٹر جمشید نے پرسکون آواز میں کہا. تو پھر آپ بھی تشریف لے آئیں. کہا گیا. اچھی بات ہے، آپ کی تعریف. انسپکٹر جمشید بولے. میری تعریف آپ کو پسند نہیں آئے گی، لہٰذا نہ ہی پوچھیں. بتا دیتے تو بہتر تھا. مجھے باس کہتے ہیں، اس نے ہنس کر کہا. اچھا ہی کرتے ہیں، لیکن میں انہیں بتاؤں گا کہ باس کو کیا کہتے ہیں. انہوں نے سرد اور خشک انداز میں کہا. آپ سے ملاقات دلچسپ رہے گی. میرا بھی یہی خیال ہے، انہوں نے کہا اور فوراً ایک بٹن دبایا. ٹیلی فون چیخ سے فوراً کہا گیا. یس سر، کیا حکم ہے؟ ابھی میرے فون نمبر پر کس نمبر سے بات کی گئی ہے؟ 1 منٹ سر، دوسری طرف سے کہا گیا. پھر 1 منٹ بعد ہی آواز ابھری. ایک پبلک فون بوتھ سے سر. اور وہ فون بوتھ کہاں ہے؟ غالباً روڈ. شکریہ، انہوں نے اور کہا اور ریسیور رکھتے ہی اٹھ کھڑے ہوئے. جلدی سے سب انسپکٹر اکرام کو آواز دی. اکرام دوڑو، انگلیوں کے نشانات ابھرنے والا پاؤڈر ساتھ لے لو اور کمرہ بھی. یہ کہہ کر وہ دوڑتے ہوئے باہر آ گئے. اپنی جیپ میں بیٹھ کر باہر نکل رہے تھے کہ اکرام دوڑتا ہوا جیپ میں سوار ہو گیا اور جیپ تیزی سے باہر نکل گئی. ہر وقت ہوا کے گھوڑے پر سوار رہتا ہے یہ شخص، انسپکٹر فضلی نے اپنے ساتھی سے کہا. دونوں اس وقت دفتر کے برآمدے میں کھڑے تھے. لیکن یہ بھی تو دیکھو کس قدر کارنامے انجام دے چکے ہیں، اس کے ساتھی نے ہنس کر کہا اور وہ منہ بنا کر رہ گیا. خیر تو ہے سر؟ ابھی ایک نامعلوم شخص نے ایک پبلک فون بوتھ میں مجھے فون کیا ہے. میں اس کی انگلیوں کے نشانات حاصل کرنا چاہتا ہوں. اوہ اچھا، اس نے کہا، پھر چونک کر بولا. لیکن سر، اس نے فون پر کہا کیا تھا؟ یہ کہ بھائی کے اڈے پر اس وقت ایک خونی ڈرامہ کھیلا جا رہا ہے. اس ڈرامے میں محمود فاروق اور فرزانہ بھی شریک ہیں. کیا آپ بھی اس ڈرامے میں شرکت کرنا پسند کریں گے؟ میں نے کہہ دیا کہ ہاں ضرور کروں گا. ساتھ ہی میں نے معلوم بھی کیا ہے کہ فون مجھے کہاں سے کیا گیا ہے. انہوں نے بتایا ہے کہ غالب روڈ کے پبلک فون بوتھ سے. انسپکٹر جمشید نے جلدی کہا. تو آپ اس فون بوتھ سے مجرم کی انگلیوں کے نشانات حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ ہاں اکرام، یہ اچھا موقع ہے. آپ بھی عجیب ہیں سر، اکرام نے حیران ہو کر کہا. کیوں، کیا بات ہے؟ انسپکٹر جمشید چونکے. اس نامعلوم آدمی کے کہنے کے مطابق بھائی کے اڈے پر کوئی خونی ڈرامہ کھیلا جا رہا ہے جس میں محمود فاروق اور فرزانہ بھی شامل ہیں، اور آپ ہیں کہ ٹیلی فون بوتھ سے انگلیوں کے نشانات اٹھانے چلے آئے. آپ کو تو فوری طور پر بھائی کے اڈے پر پہنچ جانا چاہیے تھا. اس صورت میں انگلیوں کے نشانات ضائع ہو جاتے. لیکن یہ بھی تو ہو سکتا ہے سر کہ اس شخص کے بعد اور لوگوں نے بھی فون کیے ہوں. ہاں ہو تو سکتا ہے، اس کا زبردست امکان بھی ہے، لیکن ہم کو اپنی کوشش تو کریں گے نا. آپ ٹھیک کہتے ہیں، لیکن بھائی کے اڈے کا آپ نے کیا کیا؟ یہاں سے فارغ ہو کر وہاں جائیں گے اور دیکھیں گے کہ وہاں کیا ہو رہا ہے. مجھے تو ایسا محسوس ہو رہا ہے جیسے کوئی گہری سازش کی گئی ہے آپ لوگوں کے خلاف. ابھی کچھ کہا نہیں جا سکتا. اوہو اکرام، کام خراب ہونے والا ہے. وہ دیکھو، وہ رہا پبلک فون بوتھ، اور اس میں ایک آدمی داخل ہونے جا رہا ہے فوری طور پر. اگر ہم اسے نہ روک سکے تو انگلیوں کے نشانات ضائع ہو جائیں گے. یہ کہہ کر انہوں نے رفتار مزید تیز کر دی اور آندھی اور طوفان کی طرح فون بوتھ تک پہنچ کر رکے. ارے جناب 1 منٹ،
یہ کہہ کر انہوں نے دوڑ لگا دی اور گویا اڑ کر فون بوتھ کے اندر گھس گئے۔ یہ کیا بدتمیزی ہے، پہلے میں داخل ہوا ہوں، میں فون کروں گا، اندر موجود شخص نے جھلا کر کہا۔ انسپکٹر جمشید دھک سے رہ گئے، کیونکہ ان کے اندر داخل ہونے سے پہلے ہی وہ صاحب ریسیور ہاتھ میں لے چکے تھے۔ یہ آپ نے کیا کیا، ہماری ساری دوڑ دھوپ ضائع کر دی۔ انسپکٹر جمشید نے برا سا منہ بنایا۔ کیا مطلب، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ ہمارا تعلق پولیس سے ہے، اس فون بوتھ کو ابھی ایک مجرم نے استعمال کیا تھا، ہم اس کی انگلیوں کے نشانات لینا چاہتے تھے۔ تو آپ مجھ سے پہلے کیوں اندر داخل نہیں ہوئے؟ بہت تیزی میں تو آئے ہیں نا، دراصل فاصلہ ہمارے دفتر سے یہاں تک زیادہ نہیں تھا، لیکن یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ اس بوتھ میں سے مجھ سے پہلے بھی کوئی اچکا ہو۔ ہاں، اس کا امکان ہے، لیکن اس کی انگلیوں کے نشانات کا ریکارڈ ہمارے ہاں نہیں مل سکتا تھا، جبکہ اس جرائم پیشہ کا ریکارڈ تو ہم تلاش کر لیتے۔ اوہ، تب تو مجھ سے بہت زیادتی ہوئی، مجھے بہت افسوس ہے۔ آپ کی تعریف، اس نے شرمندہ ہو کر کہا۔ جی، بس مجھے انسپکٹر جمشید کہتے ہیں۔ کیا؟ وہ دھک سے رہ گیا۔ کیوں، کیا ہوا؟ تب وہ شخص وہی تھا، مجھ سے پہلے فون کرنے والا ہی آپ کا مجرم تھا۔ یہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ لیکن میرا خیال ہے وہ اصل آدمی نہیں تھا، اس نے تو صرف فون پر کسی کا پیغام دھرایا تھا، کیونکہ اس کے ہاتھ میں نے ایک چٹ دیکھی تھی، اس پر ایک کا نام لکھا تھا اور کوئی پیغام تھا، میں پیغام نہیں پڑھ سکا۔ لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ انسپکٹر جمشید حیران ہو کر کہا۔ کیا کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کہ آپ اس کے نکلنے کے بعد اندر داخل ہوئے ہوں، آخر ہمیں یہاں تک آنے میں 1 منٹ تو لگ ہی گیا ہوگا۔ وہ مجھ سے کوئی بات کرنے کے لیے رک گیا تھا۔ ہاں، یاد آیا، پتہ پوچھ رہا تھا کوئی، میں اسے سمجھانے لگا تھا، جب وہ سمجھ گیا تو چلا گیا۔ میں بے خیالی میں اس کی طرف دیکھتا رہا، جب وہ مڑ گیا تو اس وقت میں اندر داخل ہوا۔ اوہ، تب تو ٹھیک ہے، بات یہی بنتی ہے۔ آپ کا نام؟ مجھے رشید شاہ کہتے ہیں۔ آپ کو کہیں دیکھا ہے میں نے، اکرام بڑبڑایا اور پھر بولا۔ آپ کیا کام کرتے ہیں بھلا؟ میں کوئی کام نہیں کرتا، زمینیں ہیں بہت میری، اس نے کہا۔ اچھا جناب، شکریہ۔ انسپکٹر جمشید نے جیپ کی طرف مڑتے ہوئے کہا۔ سر، ہم نے ان سے اس کا حلیہ نہیں پوچھا، اکرام بولا۔ ہاں، پوچھ لو بھائی۔ وہ رک گیا۔ وہ لمبے قد کا آدمی تھا، سیاہ رنگ کا، چھوٹی چھوٹی آنکھیں تھیں اس کی، اور خاص بات یہ کہ ایک ٹانگ سے قدرے لنگڑا کر چلتا تھا۔ کیا؟ انسپکٹر اکرام کا مارے حیرت کے برا حال تھا۔ کیوں اکرام، کیا ہوا؟ سر، یہ باغی نواز کی بات کر رہے ہیں۔ آؤ ہم اسے چیک کر لیتے ہیں، انسپکٹر جمشید نے پرجوش انداز میں کہا۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں سر؟ آپ کو پہلے بھائی کے اڈے پر جانا چاہیے تھا۔ چلے جائیں گے وہاں بھی، پہلے اس ثبوت کو چیک کر لیں، انہوں نے کہا۔ اکرام باغی نواز کے ٹھکانے سے اچھی طرح واقف تھا۔ وہ ایک بہت ہی پرانا جرائم پیشہ تھا، کئی بار کا سزا یافتہ، لیکن اب تائب ہو چکا تھا۔ آخری بار سزا کاٹنے کے بعد اس نے اعلان کیا تھا کہ وہ اب شریفانہ زندگی بسر کرے گا۔ جلد ہی وہ اس کوٹھی کے سامنے رکے۔ اس کی کوٹھی غالب روڈ سے زیادہ دور نہیں تھی۔ اکرام نے آگے بڑھ کر گھنٹی کا بٹن دبا دیا۔ 1 منٹ بعد باغی نواز کی صورت دکھائی دی۔ اوہو، آپ لوگ ہیں، بہت مدت کے بعد نظر آئے، آئیے تشریف رکھیے۔ ہم بیٹھنے کے لیے نہیں آئے تو پھر؟ آپ تھوڑی دیر پہلے غالب روڈ کے پبلک فون بوتھ میں مجھے فون کیا تھا۔ کیا؟ اس کے چہرے پر خوف دوڑ گیا، پھر وہ جلدی سے بولا۔ لیکن یہ بات آپ کو کس نے بتائی؟ فون بوتھ سے نکلتے وقت آپ نے کسی سے بات کی تھی؟ اوہ، یاد آیا، ایک صاحب ملے تھے۔ لو بھائی، تو تم یہاں کے پرانے رہنے والے ہو، تمہیں ان سے کوئی پتہ پوچھنے کی کیا ضرورت تھی؟ اکرام کے لہجے میں حیرت تھی۔ پتہ نہیں تو میں نے تو ان سے کوئی پتہ نہیں پوچھا۔ ہاں، وہ پتہ پوچھ رہے تھے۔ یہ ایک ہی رہی، وہ تو مشہور زمیندار رشید شاہ تھے، انہیں تم سے پتہ پوچھنے کی کیا ضرورت تھی؟ خیر، اس بات کو چھوڑو اور یہ بتاؤ، تم نے وہ فون کیا تھا؟ نہیں، میں نے آپ کو کوئی فون نہیں کیا۔ ہاں، اس فون بوتھ سے میں نے ایک فون ضرور کیا تھا، لیکن کیوں؟ گھر کا فون چھوڑ کر وہاں سے فون کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ میرے گھر کا فون خراب ہے۔ بہت خوب، ہمیں فون چیک کرائیں۔
لیکن کیوں؟ اس کی کیا ضرورت ہے؟ اس نے بنا کر کہا۔ ضرورت ہے، اندر چلیں۔ وہ اسے اندر لے آئے۔ فون کا ریسیور اٹھا کر دیکھا تو وہ بالکل ٹھیک تھا۔ یہ تو بالکل ٹھیک ہے، اس کی شکایت لکھوانے وہاں گیا تھا نا، کر دیا ہوگا انہوں نے ٹھیک۔ ابھی آپ کہہ رہے تھے کہ میں اس فون بوتھ سے ایک فون کیا تھا۔ ہاں، وہ ایکسچینج کو ہی کیا تھا۔ جھوٹ صاف نظر آ رہا ہے۔ اب بتاؤ بھائی کے اڈے پر کیا ہو رہا ہے؟ بھائی کے اڈے پر؟ کون سے بھائی کے اڈے پر؟ اس وقت فائر ہوا۔ باغی نواز اچھل کر گرا اور تڑپنے لگا۔ دونوں فوراً پلٹے لیکن فائر کرنے والا انہیں کہیں بھی نظر نہ آیا۔ اب تو وہ بہت حیران ہو گئے۔ انسپکٹر جمشید نے سرسراتی آواز میں کہا، اکرام، اس کا قاتل یہیں کہیں موجود ہے۔ لفافہ۔ انہوں نے دیکھا کہ نقاب پوش نے محمود کی ٹانگ میں ٹانگ اڑائی تھی۔ اس کے منہ پر وہ چیز ضرور لگی تھی جو فرزانہ نے اچھالی تھی۔ وہ زخمی بھی ہوا تھا لیکن بے ہوش نہیں ہوا تھا۔ البتہ اس نے ڈرامہ ضرور کیا تھا بے ہوش ہونے کا۔ محمود کے گرتے ہی وہ اٹھا۔ اٹھتے ہی اس نے محمود کے سر میں ایک زوردار ٹکر رسید کرنا چاہی۔ ایسے میں فاروق حرکت میں آیا اور پوری قوت سے اس سے ٹکرا گیا۔ دونوں دھڑم سے گرے۔ ساتھ ہی محمود نے اس کی گردن دبوچ لی۔ اس نے گردن چھڑانے کے لیے بہت زور مارا لیکن چھڑا نہ سکا۔ آخرکار اسے سچ مچ میں ہی بے ہوش ہونا پڑا۔ اب تم بے فکر ہو کر فون کر سکتے ہو، یہ کوئی شرارت نہیں کر سکے گا، فاروق نے کہا۔ محمود نے جلدی جلدی دفتر فون کیا اور ریسیور رکھ دیا۔ پھر وہ آدھے میاں کی طرف مڑے۔ اب آپ فوراً سے پہلے اپنی کہانی سنا دیں۔ یہ ایک خونی گروہ ہے، بڑے بڑے لوگوں کو لوٹنا اس گروہ کا کام ہے۔ راستے میں کوئی آ جائے تو یہ فوراً اسے ختم کر دیتے ہیں۔ گروہ میں تقریباً 100 آدمی کام کرتے ہیں۔ ان کا ایک باس ہے۔ یہ شخص جسے آپ لوگوں نے ابھی ابھی بے ہوش کیا ہے، باس کا نائب ہے اور پورے گروہ کو یہی کنٹرول کرتا ہے۔ باس تو صرف اسے احکامات دیتا ہے۔ اتفاق ایسا ہوا کہ باس نے اس کے ذریعے مجھے ایک عمارت میں بلوایا۔ وہ نائب کو درمیان میں لائے بغیر مجھ سے کوئی کام لینا چاہتا تھا۔ میں اس زندگی سے بہت تنگ آیا ہوا ہوں۔ مجھے دراصل زبردستی اس گروہ میں شامل کیا گیا تھا۔ کسی زمانے میں چھوٹی چھوٹی چوریاں کرتا تھا۔ اچانک ایک دن چوروں کے ثبوت مجھے ایک لفافے میں بند گھر میں پڑے ملے اور یہ ہدایت بھی کہ فوراً فلاں جگہ پہنچو ورنہ یہ تمام ثبوت پولیس کے حوالے کر دیے جائیں گے۔ میں اس عمارت میں پہنچا جو آج کل یہ نقاب پوش یعنی پورے میاں استعمال کرتا ہے اور اس دن سے میں اس گروہ کے لیے کام کرنے پر مجبور ہو گیا۔ پھر جتنے جرائم مجھ سے کرائے گئے ان کے ثبوت بھی جمع کیے جاتے رہے اور دکھائے جاتے رہے تاکہ میں کبھی بھی بھاگ نکلنے کی کوشش نہ کروں۔ خیر، تم بتا رہے تھے کہ باس نے تمہیں بلایا۔ ہاں، وہاں اس نے مجھے ایک شخص کو ہلاک کرنے کا حکم دیا۔ میں نے آج تک کبھی کسی کو قتل نہیں کیا تھا۔ میں کام کیا اور میں نے فیصلہ کر لیا کہ یہ کام نہیں کروں گا۔ اب سوال یہ تھا کہ ان لوگوں سے کس طرح بچوں گا۔ میں اسی رات وہاں دوبارہ داخل ہوا، اس عمارت کی تلاشی شروع کر دی۔ اس وقت باس عمارت میں نہیں تھا، باہر بھی کوئی نہیں تھا۔ غالباً کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ باس کی اس خفیہ عمارت میں اس کا کوئی کارندہ اس طرح داخل ہونے کی جرات بھی کر سکتا ہے، اور میں نے وہاں سے کچھ کاغذات اڑا لیے۔ بہت خوب، ہم آپ کو وعدہ معاف گواہ بنا کر سزا سے بچا لیں گے یا پھر آپ کو بہت کم سزا دی جائے گی۔ آپ فکر نہ کریں، لیکن پہلے آپ کو ہمیں اس عمارت میں لے جانا ہوگا، باس کو گرفتار کروانا ہوگا۔ میں باقی 9 لوگوں کو گرفتار کروا سکتا ہوں، اس عمارت تک بھی آپ کو لے جا سکتا ہوں جس میں یہ کاغذات اڑا کر لایا ہوں، لیکن باس کو گرفتار کرنے میں کوئی مدد کس طرح کر سکتا ہوں جبکہ میں نہیں جانتا کہ وہ کون ہے۔ خیر، اتنا ہی صحیح، پہلے ہم صرف اس عمارت کو چیک کریں گے۔ اگر اتفاق سے باس بھی وہاں مل گیا تو کیا ہی بات ہے، نہ ملا تو بھی کوئی بات نہیں، ہم اس تک بھی پہنچ ہی جائیں گے۔ اور پھر محمد حسین آزاد اپنے ماتحتوں کے ساتھ وہاں پہنچ گیا۔ کیونکہ سب انسپکٹر اکرام اس وقت دفتر میں موجود نہیں تھا، ان کو گرفتار کر لیا گیا۔ اور وہ ریکارڈ کہاں ہے جو آپ نے اس عمارت سے اڑایا تھا؟ وہ میں نے ان لوگوں کے
خوف سے یہیں ایک جگہ چھپا دیا تھا، ابھی نکالے دیتا ہوں۔ اس نے کاغذات نکال کر ان کے حوالے کر دیے۔ محمود، فاروق اور فرزانہ نے جب ان کو دیکھا تو وہ اس گروہ کے کارناموں کی تفصیلات دیں۔ اس ریکارڈ کو قبضے میں لے کر وہ اسی عمارت کی طرف روانہ ہوئے جس میں سے ریکارڈ چرا لیا گیا تھا، لیکن اب وہ بالکل خالی پڑی تھی۔ البتہ انہیں اس پر تالا ضرور لگا نظر آیا تھا۔ دائیں بائیں سے پتہ کرنے پر ایک شخص نے بتایا کہ عمارت اس کی ہے اور اسے تھوڑی دیر پہلے تک ایک شخص نے کرائے پر لے رکھا تھا، لیکن تھوڑی دیر پہلے ہی وہ عمارت کو خالی کر چکا ہے۔ اوہ، ان کے منہ سے نکلا۔ پھر محمود نے کہا، آپ اس کا حلیہ بتا سکتے ہیں؟ نہیں جناب، وہ ہر وقت اپنے منہ کو کافی حد تک چھپائے رکھتا تھا۔ کرایہ اس نے کئی ماہ کا ایڈوانس ادا کر دیا تھا۔ خیر، ہمیں اس عمارت کے اندر کی تلاشی لینا ہے۔ بات کیا ہے جناب؟ وہ پریشان ہو گیا۔ وہ کوئی جرائم پیشہ تھا، شاید اندر سے ہمیں اس کے خلاف کوئی ثبوت مل جائے۔ ارے باپ رے، جرائم پیشہ! وہ گھبرا گیا۔ لیکن اس میں آپ کا کوئی قصور نہیں، فرزانہ بولی۔ شکریہ، اس نے پرسکون ہو کر کہا۔ ویلکم۔ شکریہ، وہ فاروق مسکرا کر کہا۔ جی کیا مطلب؟ ان کی باتوں کا مطلب ذرا مشکل سے سمجھ میں آتا ہے، لہٰذا اس چکر میں نہ ہی پڑیں تو بہتر ہے۔ محمود نے منہ بنایا۔ آخر اس نے تالا کھول دیا اور وہ اندر داخل ہو گئے۔ پوری عمارت سے انگلیوں کے نشانات اٹھائے گئے۔ باس نے رخصت ہونے سے پہلے صرف چیزیں سمیٹی تھیں، انگلیوں کے نشانات مٹانے کی کوشش نہیں کی تھی۔ یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ تو ہونا ہی تھا۔ میرے فرار ہونے کے بعد اس نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ اس عمارت سے نکل گیا۔ اوہ ہاں، خیر، یہاں سے انگلیوں کے نشانات تو مل ہی گئے ہیں، ہم ان سے کام چلانے کی کوشش کریں گے، محمود نے کہا۔ پھر وہ باہر نکل آئے اور گھر پہنچے۔ ان کے والد ابھی نہیں لوٹے تھے۔ اس پر انہیں قدرے حیرت ہوئی کیونکہ دفتر میں بھی وہ نہیں تھے اور نہ اکرام تھا۔ جلد ہی انہیں فنگر پرنٹ کی رپورٹ مل گئی۔ اس عمارت سے صرف آدھے میاں کی انگلیوں کے نشانات مل سکے تھے۔ اس رپورٹ نے انہیں اور بھی حیرت میں ڈال دیا۔ آدھے میاں کو وہ حفاظت کے خیال سے اپنے ساتھ ہی لے آئے تھے۔ یہ کیا بات ہوئی آدھے میاں؟ محمود نے گھبرا کر کہا۔ جی میں کیا کہہ سکتا ہوں، اس بات کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اس نے اپنی انگلیوں کے نشانات تو مٹا دیے ہوں اور آپ کی انگلیوں کے نشانات رہنے دیے ہوں۔ اس لیے کہ اکثر چیزوں پر انگلیوں کے نشانات نظر نہیں آتے۔ پاؤڈر ڈال کر ان کو ابھارنا پڑتا ہے۔ اس کا صرف اور صرف ایک ہی مطلب نکلتا ہے، آدھے میاں نے کھوئے کھوئے انداز میں کہا۔ اور وہ کیا؟ یہ کہ وہ اس عمارت میں ہر وقت دستانے پہنے رہتا تھا۔ اوہ ہاں، وہ چونکے۔ خیر، اب جو ہی ابا جان آتے ہیں ہم آپ کے ساتھ ان نویں آدمی کو گرفتار کرنے کے لیے نکل کھڑے ہوں گے، اور اس کے بعد رہ جائے گا صرف اور صرف باس۔ وہ اکیلا کیا ہی کر سکے گا؟ جلد ہی ہمارے قابو میں آ جائے گا، اور جو ہی وہ آپ کے قابو میں آئے گا میری جان میں جان آ جائے گی۔ آپ اپنی جان میں جان تو خیر اب بھی لے لیں، بے جان رہنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ فاروق نے اسے مشورہ دیا اور وہ مسکرانے لگے۔ اسی وقت دستک ہوئی۔ وہ اچھل پڑے کیونکہ انداز انسپکٹر جمشید کا نہیں تھا۔ انہوں نے فوراً ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ یہ دشمن بھی ہو سکتے ہیں، باس کو ہماری اب تک کی کارروائیوں کی اطلاع تو مل ہی چکی ہوگی، فرزانہ نے گھبرا کر کہا۔ اس سے پہلے کہ ہم دروازہ کھولیں انہیں چھپا دینا چاہیے، محمود بولا۔ انہیں میں چھپاتی ہوں، تم دروازے کی طرف جاؤ، فرزانہ نے فوراً کہا۔ آپ فکر نہ کریں، ہم اپنی جان تو دے دیں گے پر آپ پر آنچ نہیں آنے دیں گے۔ شکریہ، اس نے کہا۔ پھر آپ نے بیچارے شکریہ کے دو ٹکڑے کر دیے، فاروق نے کہا، اور فرزانہ اسے لے کر اندرونی حصے میں چلی گئی۔ اسی وقت دستک پھر ہوئی۔ آ رہے ہیں بھائی، ایک منٹ، محمود نے ہانک لگائی۔ پھر دونوں دروازے پر پہنچے۔ جی کون صاحب ہیں؟ آپ کا تار ہے جناب، باہر سے کہا گیا۔ وہ مسکرا دیا اور محمود نے کہا، ہم نے تو کوئی تار نہیں منگوایا۔ اوہو، بجلی کا تار نہیں، کسی کا پیغام بذریعہ تار آیا ہے۔ اوہ اچھا، تار اندر پھینک دو، فرش کے ساتھ رکھ کر۔ کیوں، کیا بات ہے، آپ دروازہ کیوں نہیں کھول رہے؟
اندر خطرہ ہے، فاروق بولا۔ کیا کہا اندر خطرہ ہے؟ محمود کے لہجے میں حیرت تھی۔ نہیں ہاں، فاروق گڑبڑا گیا۔ کیا کہا؟ نہیں یا ہاں؟ نہیں بھی کہا ہاں بھی۔ دماغ تو نہیں چل گیا؟ محمود نے اس کی طرف غور کر دیکھا۔ ان حالات میں دماغ کے علاوہ چلنے کے لیے اور کچھ رہ بھی گیا ہے؟ حد ہو گئی، یعنی کہ ہاں وہ تو ہو ہی جاتی ہے۔ تم لوگ آپس میں پھر باتیں کرنا، دروازہ کھول کر تار وصول کر لو، باہر سے بھنا کر کہا گیا۔ نہیں، آپ تار اندر سرکا دیں، اور جس کا کاغذ پر دستخط لینے ہیں وہ بھی، ہم دستخط کر دیں گے۔ عجیب لوگ ہیں آپ۔ اچھا، میں اندر سرکا رہا ہوں، باہر سے کہا گیا۔ بہت بہت شکریہ، آپ تو بہت نیک آدمی ہیں۔ جواب میں کچھ نہ کہا گیا، صرف ایک عدد تار اندر سرک آیا اور کاغذ کی ایک چٹ بھی جس پر انہوں نے دستخط کرنے تھے۔ فاروق فوراً چھت کا رخ کرو اور دیکھو باہر کوئی گڑبڑ تو نہیں ہے، محمود نے دبی دبی آواز میں کہا۔ کیا اب دستخط نہیں ہوئے؟ ایک دستخط میں اتنی دیر لگتی ہے؟ نہیں، یہ بات نہیں، محمود بولا۔ پھر کیا بات ہے؟ قلم قلم، اس نے گڑبڑا کر کہا۔ جلدی کریں، باہر سے پھر جلا کر کہا گیا، اور محمود نے دستخط کر کے چٹ باہر سرکا دی، اس لیے کہ اس کے خیال کے مطابق اس وقت تک فاروق اوپر پہنچ چکا تھا۔ جلد ہی وہ نیچے چلا آیا۔ ہم بلا وجہ ڈر رہے تھے، اس کا مطلب ہے باہر کوئی گڑبڑ نہیں ہے۔ نہیں، وہ تو واقعی ڈاکیا تھا۔ اب انہوں نے تار کو دیکھا۔ تار کھولنے سے پہلے فرزانہ کو بلا لیتے ہیں، محمود نے کہا۔ فاروق نے اسے آواز دی، وہ تیزی سے ان کی طرف آئی۔ کیا رہا؟ وہ بولی۔ ڈاکیا ہی تھا۔ فرزانہ نے تار کے لفافے کی طرف دیکھا، اس پر بھیجنے والے کا نام نہیں تھا۔ اس کے ماتھے پر شکنیں پڑ گئیں۔ محمود کا ہاتھ اسے کھولنے کے لیے حرکت میں آیا ہی تھا کہ وہ چلا اٹھی۔ ٹھہرو! اس کی آواز میں اس قدر خوف تھا کہ محمود کے ہاتھ ساخت ہو گئے۔ کیا ہوا؟ اس لفافے میں بم بھی تو ہو سکتا ہے۔ لفافے میں بم؟ ہاں، آج کل لفافوں میں بھی بم آنے لگے ہیں، فرزانہ نے کہا۔ ہاں واقعی، کئی وارداتیں ہو تو چکی ہیں۔ تب پھر ہم جب تک اس کو چیک نہیں کرا لیتے کھولیں گے نہیں، اور چیک اس کو گھر میں کرایا نہیں جا سکتا۔ اس کے لیے ہم حوالدار محمد حسین آزاد کی خدمات حاصل کر لیتے ہیں۔ وہ اس لفافے کو لے کر پروفیسر انکل کی طرف چلے جائیں گے، یہ ٹھیک رہے گا۔ جلد ہی محمد حسین آزاد وہاں پہنچ گیا۔ لفافہ خاص ہدایت کے ساتھ اسے دے کر روانہ کر دیا گیا تھا۔ اب اس بیچارے کو باہر لے آتے ہیں، اندر چھپا سوکھ رہا ہوگا، محمود نے کہا۔ اچھی بات ہے، میں لے آتی ہوں۔ فرزانہ نے ابھی اندر کا رخ کیا ہی تھا کہ دروازے کی گھنٹی ایک بار پھر بجی۔ اف اللہ، اب یہ کون آ گیا؟ جب انہوں نے دیکھا کہ لفافہ بم کا تو اب تک دھماکہ نہیں ہوا، کیونکہ تار تو فوراً کھولنے والی چیز ہوتی ہے، لہٰذا وہ مایوس ہو گئے۔ اب کسی اور کا رخ کا وار کریں گے، آؤ دیکھتے ہیں اب ان کا کیا پروگرام ہے، محمود نے پرسکون آواز میں کہا۔ جوں رات زیادہ ہو رہی ہے، میری پریشانی میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اب تک ابا جان کو آ جانا چاہیے تھا، فرزانہ بڑبڑائی۔ اس بات پر بعد میں غور کریں گے، پہلے تو باہر آنے والے کو دیکھ لیں، فاروق بولا۔ تینوں دروازے پر پہنچے۔ جی فرمائیے، کون صاحب؟ یہ میں ہوں، باہر سے ایک عورت کی آواز سنائی دی گئی۔ ساتھ ہی محمود نے فاروق کو اشارہ کیا کہ اوپر جا کر دیکھے۔ اس نے فوراً اوپر کا رخ کیا۔ میں کون؟ محمود نے برا سا منہ بنا کر کہا۔ صوبیہ خانم، ایک ضرورت مند، مصیبت کی ماری۔ فی الحال تو ہمارے گھر میں کسی مصیبت کے مارے کی گنجائش نہیں ہے بی بی، فرزانہ بیچاری کے عالم میں کہا۔ چپ رہو، محمود نے بنا کر کہا۔ کیا میں کوئی غلط بات کہہ بیٹھی ہوں؟ نہیں، غلط بات تو صرف فاروق کہتا ہے، اس نے جل کر کہا۔ اچھا، تم بات کر لو، آپ کیا چاہتی ہیں محترمہ؟ عین اسی وقت انہوں نے فاروق کو تیزی سے آتے دیکھا، جس کا مطلب تھا کہ کوئی بات ضرور ہے۔ ساتھ ہی فون کی گھنٹی بجنے لگی۔ رشید شاہ۔ دونوں نے اس سمت میں دیکھا جس سمت میں گولی آئی تھی، لیکن اس سمت میں صرف اور صرف عمارتیں تھیں۔ اکرام، وہ سامنے والی عمارت، گولی صرف اور صرف اس عمارت سے آ سکتی ہے۔ ٹھیک ہے سر، آپ یہیں ٹھہرے، میں دیکھتا ہوں۔ نہیں اکرام، تم یہاں ٹھہرو، دفتر فون کر کے عملے کو بلا لو، میں اس عمارت کو دیکھتا ہوں۔ اوکے سر، اس نے فوراً کہا۔ انسپکٹر جمشید تیر کی طرح اس عمارت کی طرف دوڑے۔ وہ کوئی پرائیویٹ دفتر تھا، دھاگہ بنانے والی کسی
ضلعی دفتر اس وقت بند تھا، صرف ایک چوکیدار دروازے کی دوسری طرف موجود تھا۔ انہوں نے دستک دی تو اس نے دروازہ کھول دیا۔ جی صاحب، کیا بات ہے؟ اس عمارت سے ابھی ابھی گولی چلائی گئی ہے۔ گولی؟ کیا بات کر رہے ہیں سر؟ بھائی، ایک آدمی ہلاک ہو گیا ہے اور آپ میری بات پر یقین نہیں کر رہے ہیں؟ اوہو، اچھا، خیر، یقین کرنے کا کیا ہے، کر لیتا ہوں۔ وہ اندر داخل ہو گئے۔ میرا تعلق پولیس سے ہے، میں اس عمارت کی تلاشی لوں گا، دروازہ اندر سے بند کر دیں۔ جی بہت بہتر جناب، اس نے کہا اور دروازہ بند کر دیا۔ کیا اس عمارت سے نکلنے کا کوئی اور دروازہ بھی ہے؟ انہوں نے پوچھا۔ ہے، لیکن اس پر تو چھٹی کے بعد تالا لگا دیا جاتا ہے۔ کیا اس وقت تالا لگا ہوا ہے؟ ہاں جناب۔ یہاں بھی تالا لگا دیں گے؟ جی اچھا، اس نے کہا اور تالا لگا دیا۔ اب اگر ہم دونوں کے علاوہ کوئی تیسرا اندر ہے تو کیا وہ کسی راستے سے فرار ہو سکتا ہے؟ نہیں صاحب، بالکل نہیں ہو سکتا۔ شکریہ، انہوں نے کہا اور آگے بڑھے۔ انہوں نے پوری طرح تلاشی لی لیکن وہ کہیں چھپا ہوا نظر نہیں آیا۔ وہ سوچ میں ڈوب گئے، آخر بولے، یہ نہیں ہو سکتا۔ جی کیا نہیں ہو سکتا؟ چوکیدار نے چونک کر کہا۔ یہ کہ پہلا دروازہ بند رہا ہو اور وہ سامنے والے دروازے سے نکل گیا ہو، اس لیے کہ فائر کے فوراً بعد میری نظریں اس دروازے پر جم گئی تھیں۔ اب یا تو اس وقت پچھلا دروازہ کھلا ہوا تھا یا پھر قاتل عمارت میں ہی کہیں چھپا ہوا ہے، کیونکہ میں غلط نہیں کہہ رہا۔ یہ کہہ کر انہوں نے اس سے تیز نظر سے گھورا۔ نہیں، اس نے کہا۔ کیا مطلب؟ آپ کا جواب سمجھ میں نہیں آیا۔ انسپکٹر جمشید نے کہا، میرا مطلب ہے نہ تو پچھلا دروازہ کھلا ہوا تھا اور نہ اندر کا کوئی چھپا ہوا ہے۔ گولی کسی اور جگہ سے چلائی گئی ہوگی جناب۔ میں ایسا نہیں سمجھتا، میری زندگی اس قسم کے تجربات میں گزر رہی ہے، یہ میرا روزمرہ کا کام ہے۔ گولی صرف اور صرف اس عمارت سے چلائی گئی تھی، اوپر والی منزل سے، اور پھر قاتل پیچھے دروازے سے فرار ہو گیا۔ تم نے دروازے کو اس کے فرار ہونے کے بعد تالا لگا دیا۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اس نے بھونکلا کر کہا۔ اب اور جھوٹ نہ بولیں ورنہ ہمیں آپ کو پولیس اسٹیشن لے جانا ہوگا۔ نہیں، یہ رہے وہ نوٹ جو اس نے مجھے دیے تھے، لیکن اس وقت اس نے یہ نہیں بتایا تھا کہ وہ کسی کو قتل کرنا چاہتا ہے۔ اس نے صرف اتنا ہی کہا تھا کہ وہ سامنے والی عمارت میں نظر آنے والے چند افراد کی تصاویر لینا چاہتا ہے اور تصاویر لینے کے فوراً بعد فرار ہو جانا چاہتا ہے۔ لہٰذا پچھلا دروازہ اگر میں کھول دوں اور اس کے جانے کے فوراً بعد تالا لگا دوں تو وہ مجھے 2000 روپے دے گا۔ میں لالچ میں آ گیا۔ کاش مجھے معلوم ہوتا کہ وہ کیا کرنے والا ہے تو میں ہرگز اسے اس کی اجازت نہ دیتا۔ تو یہ بات تھی، گویا وہ فرار ہو چکا ہے۔ ہاں، اس کے پاس شاید بے آواز پستول تھا، کیونکہ میں نے پستول چلنے کی آواز بالکل نہیں سنی۔ اس کے گلے میں کیمرہ ضرور تھا۔ آپ نے لالچ میں آ کر اس قاتل کو موقع دیا، لیکن خیر، آپ کو سزا تو آپ کے جرم کے مطابق ہی ملے گی، زیادہ سزا نہیں ملے گی۔ ہاں، اگر آپ کو معلوم ہوتا کہ مجرم کیا کرنے لگا ہے اور آپ اس کے جرم کے مطابق اس سے کوئی بڑی رقم لیتے تو پھر آپ کو قتل کے جرم میں شریک ٹھہرایا جاتا۔ چلیے میرے ساتھ، یہاں باہر کے دروازے پر تالا لگا دیں۔ کیا آپ مجھے بالکل نہیں چھوڑ سکتے؟ اور اس جرم کی تفصیلات میں کیا لکھوں گا؟ انہوں نے خوش لہجے میں کہا۔ چوکیدار کا سر جھک گیا۔ انسپکٹر جمشید اسے ساتھ لیے اکرام کے پاس پہنچے۔ ان حضرت کی مہربانی سے اس کا خون ہوا ہے۔ یہ کہہ کر انہوں نے تفصیل سنا دی۔ اکرام نے اس کے ہاتھوں میں ہتھ کڑی پہنا دی۔ افسوس، اس شخص سے ہمیں کچھ معلوم نہیں ہو سکا، لیکن مجرم نے اسے ابھی ختم کرا دیا۔ اس کا مطلب جانتے ہو اکرام؟ جی میں سمجھا نہیں، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ اس نے چونک کر کہا۔ یہ کہ مجرم ہم سے بہت نزدیک کہیں موجود ہے یا اس کا کوئی خاص آدمی موجود ہے، ہر وقت ہم پر نظر رکھے ہوئے کہ اب ہم کیا کرتے ہیں۔
آپ ٹھیک کہتے ہیں سر. اب ہم اس نظریے کے مطابق بھی ادھر ادھر نظریں رکھیں گے اور اس کے مارے جانے کا ایک اور مطلب نکلتا ہے. انسپکٹر جمشید مسکرائے. اور وہ کیا سر؟ یہ کہ رشید شاہ کا بیان درست ہے. ان سے پہلے باغی نواز نے ہی فون کیا تھا. اب چونکہ تفتیش کے راستے میں رکاوٹ پیدا ہو گئی ہے، لہٰذا اب تو آپ بھائی کے اڈے کی خبر لینے کے لیے روانہ ہو جائیں. اوہ ہاں، شاید تم محمود فاروق اور فرزانہ کے لیے بہت فکر مند ہو، لیکن وہ سیدھی کھیر نہیں ہے. خیر آؤ. وہ بھائی کے اڈے پر پہنچے، لیکن وہاں کی خبریں سن کر وہ فکر مند ہو گئے. یہاں تو اچھی بھلی جنگ ہو چکی تھی اور اب تو اڈے کے گرد پولیس کا پہرا تھا. انہوں نے گھر فون کیا. دوسری طرف سے فوراً محمود نے کی آواز سنائی دی گئی. ہاں بھائی، ادھر کی کیا خبر ہے؟ بہت گرم. 9 کے قریب حملہ آور ہمیں گھیر میں لے چکے ہیں. کیا کہا؟ 9 حملہ آور؟ تم لوگوں کو یا گھر کو؟ انہوں نے چونک کر کہا. جی گھر کو. اچھی بات ہے، ہم آ رہے ہیں. یہ کہہ کر انہوں نے سلسلہ کاٹ دیا اور پھر دفتر کے نمبر ملائے، اپنی خفیہ فورس کو فوراً ہدایت دی اور گھر کی طرف روانہ ہو گئے. گھر کے نزدیک پہنچے تو انہوں نے دیکھا وہاں واقعی مسلح حملہ آور گھیرا ڈالے ہوئے تھے. ان کے ارادے خطرناک لگتے ہیں اکرام، تو ہم فوراً انہیں وارننگ دینا شروع کر دیتے ہیں. لیکن ابھی سادہ لباس والے یہاں نہیں پہنچے. تو پھر کچھ دیر انتظار کر لیتے ہیں، اور اس دوران اگر انہوں نے کوئی نقصان پہنچا ڈالا، اللہ مالک ہے. اگر ہم نے انہیں اس وقت وارننگ دی تو تمام لوگ گرفتار نہیں ہو سکیں گے. ہاں یہ تو ہے. اور پھر چند منٹ بعد ہی سادہ لباس والے پہنچ گئے. انہوں نے آن کی آن میں حملہ آوروں کے گرد گھیرا ڈال دیا اور پوزیشن لے لی. اس کے بعد اسپیکر پر اعلان کیا گیا. خبردار، تم لوگوں کو پوری طرح گھیرے میں لے لیا گیا ہے. اب تم میں سے کوئی بھی فرار نہیں ہو سکتا، لہٰذا بہتر یہی ہے کہ سب کے سب ہتھیار ڈال دو. یہ اعلان 2 مرتبہ دہرایا جائے گا. اگر تیسری مرتبہ اعلان کے بعد بھی ہتھیار نہ پھینکے گئے تو ہم فائرنگ شروع کر دیں گے اور ذمہ دار خود تم پر ہوگی. اس اعلان نے سناٹا طاری کر دیا. ارد گرد کے لوگ سہم گئے. دبک کر گھروں کے دروازے بند کر لیے گئے. اعلان 2 مرتبہ اور دہرایا گیا. پھر 2 طرفہ فائرنگ شروع ہو گئی. اس وقت تک محمود فاروق اور فرزانہ اور بیگم جمشید چھت پر پوزیشن لے چکے تھے اور چاروں طرف فائرنگ شروع کر چکے تھے. لہٰذا حملہ آوروں کو 2 طرفہ فائرنگ کا سامنا کرنا پڑ گیا اور پھر وہاں چیخوں کا بازار گرم ہو گیا. 15 منٹ تک کی زبردست فائرنگ کے بعد انہوں نے ہتھیار پھینک دیے اور ہاتھ اوپر اٹھا دیے. اس وقت تک ان کے 55 کے قریب آدمی مارے جا چکے تھے. بہت سے زخمی ہو چکے تھے. ان سب کو قابو کر لیا گیا. اب بتاؤ، تم نے میرے گھر پر حملہ کیوں کیا؟ ہمارا باس آدم میاں کو زندہ نہیں دیکھنا چاہتا تھا. بس ہمیں یہی حکم تھا اور اسے ہر حال میں ختم کرنا ہے، کیونکہ وہ ہم سب کا ریکارڈ چرا کر لے گیا ہے، اور اگر اس نے وہ ریکارڈ پولیس کو دے دیا تو ہم 9 کے 9 آدمی جیلوں میں سڑکیں گے. اگرچہ باس کا پھر بھی کچھ نہیں بگڑے گا. کیوں؟ وہ بولے. اس لیے کہ آدم میاں کا باس کے بارے میں کچھ بھی معلوم نہیں ہے. خیر. یہ کہہ کر وہ محمود فاروق اور فرزانہ کی طرف مڑے. اور تم لوگوں کی کہانی کیا ہے؟ انہوں نے کہانی سنا دی. انسپکٹر جمشید سن کر سوچ میں ڈوب گئے. پھر آدم میاں کی طرف مڑے. آپ نے بے شک بہت بڑا کام کیا ہے، لیکن کاش آپ باس کے بارے میں بھی معلومات حاصل کر لیتے. اب سوال یہ ہے کہ ہم باس تک کس طرح پہنچیں. یہی تو مشکل ہے. باس نے اپنے آپ کو آج تک ظاہر نہیں کیا. آدم میاں نے کہا. اچھی بات ہے. میں اس عمارت کی تلاشی لینا چاہتا ہوں جس میں سے آپ نے یہ ریکارڈ چرایا ہے. اس کی تلاشی ہم اچھی طرح لے چکے ہیں. وہاں اب کچھ بھی نہیں ہے. صرف انگلیوں کے نشانات مل سکتے ہیں، وہ بھی صرف آدم میاں کے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ان کے لہجے میں حیرت تھی. باس اس حد تک محتاط ہے کہ اس عمارت میں شاید ہر وقت دستانے پہنے رہتا تھا. محمود بولا. کمال ہے.
خیر پھر بھی میں عمارت دیکھنا پسند کروں گا، انہوں نے کہا۔ تو پھر چلیے۔ وہ اسی وقت روانہ ہو گئے۔ مالک نے چابی لے لی اور اندر داخل ہو گئے۔ فاروق تم ذرا مالک کو بھی یہیں بلا لاؤ۔ جی بہت بہتر۔ مالک آیا تو اس کے چہرے پر الجھن کے آثار تھے۔ آپ دیکھ تو چکے ہیں اس کو اچھی طرح؟ ہاں، لیکن ہمارے والد صاحب بھی دیکھنا چاہتے تھے، یہ پہلے ہمارے ساتھ نہیں تھے۔ اچھا، وہ بولے۔ میں وہ کرایہ نامہ دیکھنا چاہتا ہوں جس کے تحت آپ نے مکان اس شخص کو دیا تھا۔ اس نے کوئی تحریری معاہدہ نہیں کیا تھا، کئی ماہ کا ایڈوانس کرایہ دے دیا تھا، وہ بھی منہ مانگا۔ اس میں فون موجود ہے اور اسے کسی ایسے گھر کی ضرورت تھی جس میں فون بھی ہو، لہٰذا وہ زیادہ سے زیادہ کرایہ دینے پر تیار ہو گیا تھا، لیکن اس نے شرط یہ لگائی تھی کہ کوئی تحریری معاہدہ نہیں ہوگا۔ میں نے یہ مکان بنایا ہی کرائے پر دینے کے لیے ہے، لہٰذا میں نے کوئی اعتراض نہ کیا۔ آپ اسے دیکھیں گے تو پہچان لیں گے؟ جی نہیں، وہ ہر وقت اپنے چہرے کو کافی حد تک چھپائے رہتا تھا۔ اس کی آواز تو آپ بتا ہی سکتے ہیں کہ کیسی تھی؟ بہت باریک سی، شاید وہ آواز بدل کر بولتا تھا۔ وہ یہاں کتنا عرصہ رہا؟ کوئی 6 ماہ، اس نے کہا۔ انسپکٹر جمشید نے ان کی طرف دیکھا۔ اس کا مطلب ہے وہ اپنا ٹھکانہ بھی بدلتا رہتا ہے؟ ایسا ہی معلوم ہوتا ہے۔ خیر بھائی، آؤ چلیں۔ اور جناب آپ کو بہت بہت شکریہ، ہم نے آپ کو 2 مرتبہ زحمت دی۔ جی کوئی بات نہیں۔ آدھے میاں، آپ کوئی بات بتا سکتے ہیں جو آپ نے یہاں باس کی موجودگی میں محسوس کی ہو؟ جی میں نے، آدھے میاں نے کہا۔ ہاں کوئی عجیب بات؟ جی نہیں، وہ میرے سامنے بھی بالکل اسی طرح آتا تھا جس طرح کہ انہوں نے بتایا۔ میں اس کا پورا چہرہ نہ دیکھ سکا، بلکہ جتنا دیکھ سکا وہ بھی نہ دیکھنے کے برابر۔ کیا اس کی آواز کے بارے میں مالک کے مکان کا بیان درست ہے؟ ہاں جناب، وہ باریک آواز سے بات کرتا تھا، لیکن میرا خیال ہے وہ اس کی اپنی آواز تھی، بدل کر نہیں بولتا تھا۔ آئیے چلیں۔ وہ ایک بار پھر گھر کی طرف روانہ ہوئے۔ راستے میں انسپکٹر جمشید بولے، مشکل یہ ہے کہ جب تک ہم باس کو گرفتار نہیں کر لیتے، اس وقت تک آدھے میاں کی جان خطرے میں ہے۔ میں خود بہت گھبراہٹ محسوس کر رہا ہوں۔ کیا ایسا نہیں ہو سکتا جناب؟ آدھے میاں نے بات درمیان میں چھوڑ دی۔ کیسا نہیں ہو سکتا؟ یہ کہ آپ مجھے ملک سے باہر بھجوا دیں کچھ وقت کے لیے، جب تک کہ وہ پکڑا نہیں جاتا۔ جو ہی وہ پکڑا جائے گا میں اپنے وطن لوٹ آؤں گا۔ یہ کام میرے لیے چندان مشکل ہے، لیکن ہم یہاں بھی آپ کی حفاظت کر سکتے ہیں۔ وہ تو ٹھیک ہے، لیکن میں یہاں ہر وقت سہما سہما رہوں گا، اس طرح ہر وقت میری گردن پر تلوار لٹکی رہے گی۔ اچھی بات ہے، میں آپ کو باہر بھجوا دیتا ہوں، صبح آپ کی روانگی کا انتظام ہو جائے گا۔ اوہ بہت بہت شکریہ، اس نے خوش ہو کر کہا۔ دوسرے دن انہوں نے اس کی پسند کے ایک ملک میں بھجوانے کا انتظام کر دیا۔ اتفاق کی بات یہ تھی کہ اس روز اس ملک کو پرواز بھی جا رہی تھی، لہٰذا وہ ان سے رخصت ہو گیا۔ انہوں نے ایئرپورٹ پر اس سے الوداع کہا۔ پھر انسپکٹر جمشید نے چھوٹے موٹے 1-2 کام کیے۔ چلو ایک فکر تو دور ہو گئی، یہ کہ باس آدھے میاں کا اب کچھ نہیں بگاڑ سکے گا، لیکن ایک پریشانی باقی رہ گئی۔ فاروق نے جلدی کیا کہا۔ اور وہ کیا؟ فرزانہ نے اسے گھورا۔ یہ کہ باس تک ہم کس طرح پہنچیں، اس کے کسی آدمی کو اس کے بارے میں کچھ معلوم نہیں۔ بھائی پہنچ جائیں گے، ابھی کیا جلدی ہے؟ پہلے تو ہمیں آدھے میاں کی وجہ سے جلدی تھی کہ کہیں وہ اسے کوئی نقصان نہ پہنچا دے۔ ہاں اب آپ بھی ٹھیک کہتے ہیں، لیکن ہم اپنی الجھن کا کیا کریں؟ صبر۔ انسپکٹر جمشید مسکرائے۔ یہی کام تو مشکل ہے۔ تو پھر میں ایک اشارہ دیتا ہوں، تم جا کر رشید شاہ کو چیک کرو۔ جی کیا مطلب؟ رشید شاہ، وہ جو فون بوتھ میں داخل ہوتا نظر آیا تھا آپ کو؟ محمود نے چونک کر کہا۔ ہاں مجھے اس پر شک ہے، اس کیس میں وہی ایک ایسا آدمی نظر آیا تھا جو مجرم ہو سکتا ہے، لیکن آپ اسے چیک کر تو چکے ہیں؟ نہیں، فون بوتھ کے باہر ہی اس سے ملاقات ہوئی تھی، اس کے بعد میں نے اس سے ملاقات کرنے کی کوشش نہیں کی۔ چلو میں بھی تمہارے ساتھ چلتا ہوں، انہوں نے مسکرا کر کہا۔ بہت خوب، یہ ہوئی نا بات۔ وہ خوش ہو گئے۔ جلد ہی وہ رشید شاہ کے گھر کے دروازے پر کھڑے گھنٹی بجا رہے تھے۔
کوبے پا۔ جی فرمائیے۔ اوہو، یہ آپ ہیں؟ انسپکٹر رمشید کو دیکھ کر چونکا۔ جی ہاں، ہوں تو یہ میں ہی، اس میں تو خیر کوئی شک نہیں۔ انسپکٹر رمشید مسکرائے۔ جی کیا مطلب؟ اس نے قدرے حیران ہو کر کہا۔ آپ نے اس شخص کا حلیہ بتایا تھا جس نے فون کیا تھا، اور اس کے بعد آپ نے فون کیا تھا؟ جی ہاں۔ تو پھر اس کے لہجے میں حیرت تھی۔ اس حلیے کے بعد آدمی کو بھی اصلی مجرم نے ٹھکانے لگوا دیا ہے۔ اب آپ ہی بتائیں کہ ہم کہاں جائیں؟ فاروق نے بے چارگی کے عالم میں کہا۔ میں سمجھا نہیں۔ اس نے کہا، آپ نے جس شخص کا حلیہ ہمیں بتایا تھا نا، ہم نے اس سے ملاقات کی، لیکن ابھی بات کر رہے تھے کہ کسی نے اسے گولی مار دی۔ ارے باپ رے، تب تو مجرم بہت زیادہ ہوشیار ہے۔ اس نے کہا، کوئی ایسا ویسا؟ وہ تو ہمارے کان پر کان کاٹتا چلا گیا جا رہا ہے۔ فاروق نے فوراً کہا، نہیں تو اس نے گھبرا کر ان کے کانوں کی طرف دیکھا۔ اچھا، آپ کو یقین نہیں آیا؟ ارے صاحب، یہ تو نقلی کان لگوائے ہیں ہم نے۔ فاروق مسکرایا۔ آپ مذاق کر رہے ہیں؟ وہ بولا۔ فاروق خاموش۔ انسپکٹر رمشید ہو رہا ہے اور فاروق سہم گیا۔ پھر انہوں نے رشید شاہ سے کہا، آپ سے اس شخص نے کسی جگہ کا پتہ پوچھا تھا؟ بھلا وہ کیا پتہ پوچھ رہا تھا؟ کوبے پا۔ کیا کہا؟ کوبے پا؟ یہ کیا چیز ہے بھائی؟ انسپکٹر رمشید کے لہجے میں حیرت ہی حیرت آئی تھی۔ اس شہر میں ایک علاقہ ہے، اس علاقے کے بارے میں بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ لیکن کیوں؟ گمنام سا علاقہ ہے۔ اور وہ کوبے پا میں کس کا پتہ پوچھ رہا تھا؟ جی نہیں، اس نے صرف یہ پوچھا تھا کہ شہر میں کوبے پا کس طرف ہے۔ تو کیا آپ کو معلوم ہے؟ محمود نے چونک کر پوچھا۔ ہاں، اور میں نے اسے بتا دیا تھا۔ آپ کو بھی بتا دیتا ہوں۔ کوبے پا شہر کے مشرقی سمت کے آخر میں ایک بالکل چھوٹا سا دیہات ہے۔ شکریہ۔ فاصلہ کتنا ہوگا بھلا؟ یہاں سے 23 کلومیٹر۔ حیرت ہے، باغی نواز کو کوبے پا کا پتہ پوچھنے کی کیا ضرورت پیش آ گئی تھی، جبکہ وہ وہاں گیا بھی نہیں۔ فون بوتھ سے وہ سیدھا اپنے گھر گیا تھا۔ اس طرف تو جانے کی اس نے کوشش بھی نہیں کی تھی۔ پھر کسی وقت جانے کا ارادہ ہوگا۔ اب اس میں کیا ہی کہہ سکتا ہوں۔ ہاں، آپ ٹھیک کہتے ہیں۔ اچھا، آپ کا شکریہ، ہم نے آپ کو زحمت دی۔ نہیں جناب، کوئی بات نہیں۔ اور وہ اسی وقت کوبے پا کی طرف روانہ ہو گئے۔ عجیب سا نام ہے، کوبے پا، فاروق بڑبڑایا۔ بھائی، ہمارے ملک کے دیہاتوں کے نام عجیب و غریب ہی ہوتے ہیں۔ محمود مسکرایا۔ باغی نواز اس جگہ کا پتہ کیوں پوچھ رہا تھا؟ کیا ہمیں موجودہ کیس کا باس وہاں رہتا ہے؟ ابھی کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ آخر وہ کوبے پا پہنچ گئے۔ یہ 300-350 گھروں پر مشتمل کچے مکانات والا ایک گاؤں تھا۔ البتہ یہاں کے لوگ بہت مالدار نظر آتے تھے، حشاش بشاش۔ گاؤں کے ایک طرف ہری بھری فصلیں نظر آتی تھیں۔ گاؤں کے لوگوں نے انہیں ہور ہور کر دیکھنا شروع کیا، لیکن کوئی بولا کچھ نہیں۔ انہوں نے گاؤں کا ایک چکر لگایا، پھر کھیتوں کی طرف نکل گئے، لیکن جلد ہی ان کا راستہ روک لیا گیا۔ راستہ روکنے والے 2 مسلح نوجوان تھے۔ ان کے ہاتھوں میں بڑی بڑی رائفلیں تھیں۔ آپ لوگ اس طرف نہیں جا سکتے۔ لیکن کیوں؟ آپ دیکھ نہیں رہے اس طرف ہماری کھیتیاں ہیں؟ ہاں، کھیتوں کی ہی تو سیر کرنے جا رہے ہیں ہم۔ جی نہیں، ان کھیتوں کے سیر کی اجازت کسی کو نہیں ہے، اور ہم سیر کیے بغیر جائیں گے نہیں۔ کیا مطلب؟ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آخر آپ کو اعتراض کیوں ہے؟ اعتراض نہیں، مالک کا حکم ہے۔ کھیتوں کے مالک نے پابندی لگا رکھی ہے کہ کوئی غیر متعلق آدمی اس طرف نہیں آئے گا۔ اچھی بات ہے، مالک کا نام بتاؤ۔ کوبے پا، ایک نے کہا۔ یہ تو گاؤں کا نام ہے۔ انسپکٹر رمشید نے برا سا منہ بنایا۔ یہ کوبے پا کا گاؤں ہے۔ اچھی بات ہے، کیا وہی اس پورے گاؤں کا مالک ہے؟ انہوں نے پوچھا۔ ہاں، اس گاؤں کے لوگ کوبے پا کے مزارف ہیں، اس کے کھیتوں سے کام کرتے ہیں۔ اور ان کھیتوں میں کیا پیدا ہوتا ہے؟ عام فصلیں۔ اس نے منہ بنایا۔ وہ کوبے پا کے گھر کی طرف روانہ ہوئے۔
پورے گاؤں میں وہی ایک پکا مکان تھا، اور مکان کیا، ایک بہت ہی بڑی حویلی تھی۔ اس کا دروازہ بھی قلعے کے دروازے جیسا تھا، بہت بڑا، اونچا اور قالین نے جڑا ہوا۔ دروازے پر 2 چوکیدار بیٹھے تھے، ان کے کندھوں سے خوفناک قسم کی رائفلیں لٹک رہی تھیں۔ ہمیں مسٹر کوبی پال سے ملنا ہے۔ وہ نہیں ہیں، بہت دنوں پہلے شہر گئے تھے، اب تک لوٹ کر نہیں آئے۔ تو گاؤں کے لوگوں کو یہ بات معلوم نہیں؟ نہیں، اس نے بتایا۔ وہ کب لوٹیں گے؟ انہوں نے پوچھا۔ یہ بھی معلوم نہیں، اس نے منہ بنا کر کہا۔ وہ کب گئے تھے؟ معلوم نہیں، اس نے کہا۔ جواب میں اس کے منہ پر انسپکٹر جمشید کا بھرپور مکہ لگا۔ انہیں شاید اس کی 1% بھی امید نہیں تھی۔ اچھل کر گرا اور اٹھ نہ سکا۔ دوسرا ہکا بکا رہ گیا، پھر اس نے فوراً رائفل پر ہاتھ ڈال دیا، لیکن اس سے پہلے کہ انسپکٹر جمشید نے اس کا بازو پکڑ کر مروڑ دیا، اور وہ بری طرح بے بس نظر آنے لگا۔ اب سیدھی طرح بتاؤ، کوبیپا کہاں ہے؟ مجھے نہیں معلوم، اس نے جھلا کر کہا۔ کب گیا تھا؟ وہ گرائے۔ آج سے کئی ماہ پہلے، پھر لوٹ کر نہیں آیا، اور اس خبر کو تم لوگوں نے چھپا کر رکھا ہے۔ اگر گاؤں کے لوگوں کو یہ بات معلوم ہو جائے تو سب کے سب حویلی پر چڑھ دوڑیں گے۔ لیکن کیوں؟ اس لیے کہ کوبیپا بہت ظالم انسان ہے۔ اس نے یہاں ظلم کی حکومت قائم کر رکھی ہے۔ یہ سب لوگ اس کے ملازم نہیں، غلام ہیں۔ یعنی وہ ان سے کام تو لیتا ہے، لیکن انہیں دیتا صرف 2 وقت کی روٹی ہے۔ ان لوگوں کی اپنی کوئی مرضی نہیں۔ اور دوسری بات، چوکیدار کہتے کہتے رک گیا۔ اس وقت تک دوسرا اٹھ چکا تھا، لیکن اب اس کی رائفل محمود کے قبضے میں تھی۔ یہ تم کیا کر رہے ہو؟ وہ ہمیں زندہ نہیں چھوڑے گا، اس کی فوج ہم پر چڑھ دوڑے گی۔ فوج؟ انسپکٹر جمشید نے چونک کر کہا۔ ہاں، اس کے پاس پورے 100 آدمیوں کی فوج ہے۔ وہ خونخوار گوریلے قسم کے لوگ ہیں، دوسروں کی چونٹیوں کی طرح مسل دیتے ہیں۔ چند دن کے لیے یہاں ہوتے ہیں تو چند دن شہر میں رہتے ہیں۔ کوبیپا کا شہر میں بھی کام ہے۔ اوہ، وہ دھڑک سے رہ گئے، کیونکہ یہ تو اسی باس کی بات ہو رہی تھی جس کے 90 آدمی وہ قابو میں کر چکے تھے، اور جس کا وہ سراغ لگاتے پھر رہے تھے۔ ان پر جوش کے حالات طاری ہو گئے۔ دروازہ کھولو، ہم اس گاؤں کو اس ظلم سے نجات دلانا کا وعدہ کرتے ہیں، تم دونوں کو بھی آزادی مل جائے گی۔ نہیں جناب، اب یہ ممکن نہیں، ان میں سے ایک نے کہا۔ وہ کیسے؟ 100 آدمی آ کر ہماری ٹکا بوٹی کر دیں گے۔ تم فکر نہ کرو اور دروازہ کھولو، ہم ایسا نہیں کر سکتے۔ اچھا، ایک طرف تو ہٹ سکتے ہو نا، انہوں نے تلملا کر کہا۔ انہیں ایک طرف ہٹا دیا گیا اور دروازہ کھول کر وہ اندر داخل ہوئے۔ حویلی اندر سے کوٹھی نما تھی، اس کی شان و شوکت باہر سے بالکل نظر نہیں آتی تھی۔ اندر ہر چیز شاہانہ طرز کی تھی، ہر چیز پر بے تحاشا روپیہ صرف کیا گیا تھا۔ آرام اور آسائش کی ایسی چیزیں انہوں نے خواب میں بھی نہیں دیکھی ہوں گی۔ یہاں کی ہر چیز پر سے انگلیوں کے نشانات اٹھا لو بھائی، انسپکٹر جمشید بولے۔ جی بہت بہتر۔ وہ نشانات اٹھانے کا سامان ساتھ لائے تھے، اس لیے جلدی سے کام مکمل کر لیا۔ اس کے بعد انہوں نے تلاشی شروع کی، لیکن کوئی ایسی چیز نہ مل سکی جن کی بنا پر وہ کسی شخص کو باس ٹھہرا سکتے۔ غالباً اپنے خلاف اس نے ثبوت چھوڑنا سیکھا ہی نہیں تھا۔ پھر بھی انگلیوں کے نشانات تو مل ہی گئے تھے، اور وہ کسی صورت کام آ بھی سکتے تھے۔ اب انہوں نے گاؤں کے لوگوں کو جمع کیا۔ انسپکٹر جمشید نے ان کے سامنے ایک تقریر کی، انسانی ہمدردی سے بھرپور ایک تقریر۔ آخر میں انہوں نے کہا، میں آج آپ کی آزادی کا اعلان کرتا ہوں۔ میں نے آپ کے باس کے تمام آدمی قابو میں کر لیے ہیں، اور اب وہ آپ کا یہاں آ کر کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا آپ نے اسے بھی گرفتار کر لیا ہے؟ کئی آدمی چلائے۔ نہیں، ابھی اس کی گرفتاری باقی ہے، یہ کام بہت جلد ہو جائے گا، فکر کی ضرورت نہیں۔ آپ لوگ اس زمین کو آپس میں تقسیم کر لیں، یہ زمینیں کسی وقت ہماری ہی تھیں، اس نے ناجائز قبضہ کر کے ہمیں غلام بنا لیا تھا، تو پھر بس اسی حساب سے یہ زمینیں آپ لوگ لے لیں۔ اگر وہ آ گیا تو وہ اب اس طرف نہیں آئے گا، ہم 1 آدھ دن میں ہی اسے گرفتار کر لیں گے۔ ٹھیک ہے، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ آپ لوگ ان کھیتوں میں کیا اگاتے رہے ہیں؟ افیون، اور پھر اس سے ہیروئن بناتے تھے۔ اوہ، ان کے منہ سے نکلا۔ اور وہ ہیروئن آپ کا باس شہر لے کر فروخت کرتا تھا۔
ہاں یہی اس کا اور اس کے آدمیوں کا کام رہا۔ شہر میں بھی اس کے آدمی دندناتے پھرتے ہیں، لیکن اب نہیں دندنائیں گے۔ آپ لوگ اب گندم، چاول اور دوسری حلال فصلیں کاشت کریں گے۔ ہم تو ترس گئے ہیں ان فصلوں کو کاشت کرنے کے لیے۔ شکریہ، وہ خوش ہو کر بولے، اور پھر وہ شہر کی طرف روانہ ہوئے۔ اب تمام لوگ انہیں ہاتھ ملا کر اور ہاتھ ہلا ہلا کر الوداع کر رہے تھے۔ شہر پہنچ کر انسپکٹر جمشید نے 2-3 جگہ فون کیے۔ ان کی پیشانی پر بل پڑ گئے۔ ریسیور رکھ کر وہ بولے، آخر وہ قابو آ ہی گیا۔ کون؟ ان کے منہ سے نکلا۔ باس۔ اور کون؟ تو کیا آپ کو پتہ چل گیا ہے کہ وہ کون ہے؟ ہاں، لیکن بہت مشکل سے پتہ چلا ہے۔ اس قدر چالاک مجرم بہت دنوں کے بعد ٹکرایا ہے۔ وہ کون ہے ابا جان؟ بس آج شام تم اسے دیکھ ہی لوگے۔ آج شام؟ وہ چونکے۔ ہاں آج شام، انہوں نے پراسرار انداز میں کہا اور خاموش ہو گئے۔ وہ گھر پہنچے، اکرام وہاں موجود تھا۔ اسے گرفتار کر لیا یا نہیں؟ یس سر، وہ بولا۔ لے آؤ اسے، انہوں نے کہا۔ اکرام چلا گیا۔ محمود، فاروق اور فرزانہ نے حیران ہو کر ان کی طرف دیکھا۔ آپ کس کی گرفتاری کی بات کر رہے ہیں؟ ابھی تو شام کا کہہ رہے تھے۔ ہاں، دونوں باتیں ہی درست ہیں، وہ مسکرائے۔ اب ہمیں کچھ بتانے کے موڈ میں نہیں ہیں شاید۔ ہاں، انتظار کرو، وہ بولے۔ جلد ہی اکرام واپس آیا۔ اس کے ساتھ رشید شاہ تھا۔ اس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھیں۔ وہ اسے دیکھ کر حیرت زدہ رہ گئے۔ باغی نواز پر گولی تم نے چلائی تھی؟ باریک آواز ہے تمہاری؟ انہوں نے اسے گھورا۔ نہیں، تمہاری انگلی کا نشان اس سامنے والی عمارت سے مل گیا ہے۔ ایک جگہ تم نے بے احتیاطی سے نشان چھوڑ دیا ہے۔ نہیں، یہ غلط ہے، میں نے کوئی نشان نہیں چھوڑا۔ اس کے منہ سے بے ساختہ نکلا۔ پھر وہ چلا اٹھا، نہیں! آخر جرم تمہارے منہ سے اپنے آپ ہی نکل گیا نا مسٹر باس؟ نہیں، میں باس نہیں ہوں۔ ہاں، اس کے لیے کام ضرور کرتا ہوں۔ اس نے یہ سارا منصوبہ مجھے سمجھایا تھا۔ کیا مطلب؟ کیسا منصوبہ؟ آدم میاں کو قتل کرنے کا منصوبہ۔ ہر قدم پر میری ہدایت کے مطابق عمل کیا گیا ہے۔ جو کچھ ہوا ہے سب باس کی مرضی سے ہوا ہے، اور باس کی ہدایت عین مطابق ہی ہوا ہے۔ کیوں ایک کام بھی اس کی مرضی کے خلاف نہیں ہوا؟ تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ انسپکٹر جمشید بولے۔ بس یہ کہ باس نہیں ہوں۔ باس تو صرف اور صرف آدم میاں کو ختم کرانا چاہتا تھا، لیکن اسے آخر کار آپ نے بچا لیا۔ ابھی تو تم کہہ رہے تھے کہ ہر کام باس کی مرضی کے مطابق ہوا ہے۔ یہ بچا لینا پھر اس کی مرضی کے مطابق کس طرح ہو گیا؟ صرف اس ایک کام کے علاوہ۔ تم جھوٹ بول رہے ہو، باس صرف اور صرف تم ہو۔ جی نہیں باس، میں نہیں ہوں، اور میں اس بات کو ثابت کر سکتا ہوں، اس نے کہا۔ وہ کیسے؟ کوبے پاک کے لوگوں سے جا کر پوچھیں۔ باس کا قد و قامت کیا ہے، وہ آپ کو بتائیں گے۔ وہ ایک لمبے قد کا آدمی ہے، کیونکہ وہ ان کے سامنے آتا جاتا رہا ہے، صرف نقاب میں، اور کوئی چیز اپنی نہیں چھپاتا رہا۔ اس کا مطلب ہے باغی نواز تم سے کوبے پاک کا پتہ نہیں پوچھ رہا تھا۔ یہ بات تو تم نے اپنے پروگرام کے مطابق بتائی تھی۔ ہاں، لیکن اپنے پروگرام کے مطابق نہیں، آپ اپنے باس کے پروگرام کے مطابق۔ خیر یوں ہی صحیح، آخر باس کا پروگرام کیا تھا؟ آدم میاں کو ہلاک کرنا۔ یہ سارا پروگرام اس کو ختم کرنے کے سلسلے میں ہی تو بنایا نہیں تھا۔ اس کا مقصد تو کچھ اور ہی تھا۔ میں باس کی عقل کو نہیں پہنچ سکتا، اس کے منصوبے کسی کی سمجھ میں نہیں آتے۔ آج شام اس کا یہ آخری منصوبہ تمہاری سمجھ میں بھی آ جائے گا۔ جی کیا مطلب؟ آج شام تک انتظار کرو۔ شام کو اکرام ان کے سامنے آدم میاں کے ساتھ اندر داخل ہوا۔ آدم میاں کو دیکھ کر وہ حیران رہ گئے۔ یہ لو بھائی، اس کیس کے باس سے ملو۔ جی کیا کہا آپ نے؟ وہ بری طرح اچھلے۔ رشید شاہ کو تو وہ حال تھا کہ کاٹو تو بدن میں لہو نہیں۔ ہاں، یہی اس سارے کاروبار کا اصل مجرم ہے، لیکن اب یہ اپنی مجرمانہ زندگی سے تنگ آ گیا تھا، لہٰذا اس نے اپنی مجرمانہ زندگی کو بالکل ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا، اور یہ پروگرام بنایا کہ دوسرے ملک میں جا کر باقی زندگی شاہانہ انداز میں گزارے۔ اس لیے اس نے بے تحاشا دولت وہاں پہلے ہی بھیج دی گئی تھی، اور اسی پروگرام کے تحت اس نے یہ کہا کہ اسے دوسرے ملک بھیج دیا جائے۔ اس کی یہ خواہش سن کر مجھے بہت پریشانی ہوئی تھی، کیونکہ دوسرے ملک میں اس کے باس کو بھی پہنچنا کیا مشکل تھا۔
پھر بھلا وہاں جا کر یہ باس کے خوف سے کس طرح آزاد رہ سکتا تھا؟ یہی سوچ کر میں نے وہاں اس کی نگرانی پہلے ہی شروع کرنے کا انتظام کر دیا تھا۔ یہ وہاں پہنچتے ہی ایک دوسرے ملک فرار ہو رہا تھا کہ میرے خفیہ کارکنوں نے اسے پکڑ لیا، کیونکہ اس نے اپنی رقوم دراصل اس دوسرے ملک میں جمع کروا رکھی ہیں۔ جس ملک کا اس نے نام لیا تھا وہ صرف ہمارے لیے تھا، تاکہ ہم پر اسے تلاش نہ کر سکیں، اور ہوتا بھی یہی، لیکن اس کی خواہش نے مجھے چونکا دیا، لہٰذا تم لوگوں کا مجرم حاضر ہے۔ لیکن اس نے اپنے ہی آدمیوں کو خود کو ہلاک کرنے کا حکم دے دیا تھا۔ یہ ان کی زد میں بھی تو آ سکتا تھا۔ یہ نہیں آ سکتا تھا۔ اس نے اپنی حفاظت کا انتظام کر رکھا تھا، بم پروف لباس میں رہتا تھا ہر وقت، انہوں نے بتایا۔ لیکن ابا جان، اسے یہ سب ڈرامہ رچانے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ نہایت خاموشی سے اس ملک سے چلا جاتا، ہمیں تو اس کے بارے میں کانوں کان پتہ بھی نہ چلتا۔ دراصل مجھے اس سارے ڈرامے سے پہلے شک ہو چکا تھا۔ اکرام نے آدم میاں کی حرکت و سکنات کی ایک رپورٹ مجھے پیش کی تھی، لیکن اس رپورٹ کے پیش کرنے کی خبر اسے بھی ہو گئی، اور اس طرح اس نے فرار ہونے کا منصوبہ بنایا۔ اوہ، وہ دھک سے رہ گئے۔ ادھر مجرم کا سر جھکا چلا گیا، کبھی نہ اٹھنے کے لیے۔ ایسے میں فون کی گھنٹی بجی۔ دوسری طرف پروفیسر داؤد تھے اور کہہ رہے تھے، بھائی، تم نے جو لفافہ بھیجا تھا اس میں واقعی بم تھا۔ ارے باپ رے! ان کے منہ سے ایک ساتھ نکلا۔